رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین دی ماں نبی دی دیئے حسین دی ماں نبی دی دیئے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین گودے نبی چ پلیا تیسرائے امام جھلیا حسین گودے نبی چ پلیا تیسرائے امام جھلیا حسین پنجتے دا پنجواں جیے حسین پنجتے دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اور نہ آکھی پیاسا پیر میرا مجبور بھی نہیں شبیر میرا نہ آکھی پیاسا پیر میرا مجبور بھی نہیں شبیر میرا خدا دی ہے شے حسین دیئے خدا دی ہے شے حسین دیئے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین دی ماں نبی دی دیئے حسین دی ماں نبی دی دیئے اجے بھی پوچھنے حسین کیے سبحان اللہ۔ حافظ محمد عظیم قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، منقبت پیش کی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور گڈ مارننگ پبلک کا یہ خصوصی نشریات آپ کے سامنے موجود ہیں، اس میں میں ہوں ارملہ حسن، اور آج ہم 10 محرم الحرام کے حوالے سے بات کریں گے، یوم عاشور کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور کربلا میں جب ہم یوم عاشور شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو محض یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ شعور، خودداری، جرت، شجاعت، اثار و قربانی اور صبر و انقلاب کا ایک مکمل فلسفہ ہے۔ حسینیت کا درس ایک آفاقی درس ہے جس میں کسی فرقے یا امت کی قید نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یادوں کے چراغ آج بھی روشن ہیں کہ انہوں نے خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دی۔ حق و باطل کے مارکے میں اگر بات کی جائے تو آپ حق کے رہنما ٹھہرے، تمام تر ظلم جبر کے سامنے پہاڑ جیسا حوصلہ لیے
صبر و استقامت کی لاسانی مثال بنے رہے۔ آپ نے گلشن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے پھول خدا کے نام پہ وار دیے۔ آپ حق پرستوں کے رہنما ہیں۔ آپ نے کربلا کی مقتل گاہ کو آنے والے زمانوں کے لیے عظیم درس کا بنا دیا، جس کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کبھی ظالم کے آگے نہیں جھکنا۔ شہدائے کربلا کے اسلام کی بقا کے لیے تاریخ ساز قربانیوں کو ہم یاد کریں گے، اور یہ قربانیاں پوری امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یوم عاشور اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود ہے اور یوم عاشور کے جو تاریخی واقعات ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف پہلوؤں پہ بھی نظر ڈالیں گے کہ کربلا کی جو میدان تھا اور وہاں پر ہونے والی جو قربانیاں تھیں، وہاں پر جو دکھایا گیا صبر تھا، وہ ہم سب کے لیے کیسے مشعل راہ ہے۔ اس کے لیے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتی چلوں۔ ڈاکٹر طارف شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیرت اسکالر ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، اور عمیر گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ماہر تعلیم ہیں، فاسٹ یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈی کے سبجیکٹ ہیڈ بھی ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ آپ تینوں مہمانوں کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی۔ آج ہم 10 محرم الحرام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے آج کا دن یوم عاشور کے حوالے سے کربلا کا واقعہ، جیسے میں نے کہا کہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک وہ سٹرگل ہے جس میں اہل بیت نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اس سٹرگل کے بعد جو آج کے دور میں ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے، شرق تا غرب پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ بالخصوص اور دنیا بھر کے سارے حق پرست بالعموم اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو، اپنی مجلسوں کو، اپنی تنہائیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ گھرانے اور حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھ آپ کے رفقا کی یہ جو ایک عظیم الشان عظیم المرتبت قربانی ہے، اس کے تذکرے سے آباد کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رستے میں اللہ والوں کی قربانی کا یہ جو سفر اور تاریخ ہے، یہ بہت پرانی ہے، اور یہ اس وقت سے ہے جب سے انسان اس کرے کے اوپر آباد ہے۔ ہر زمانے میں ایک طاغوتی قوت جو رحمانی نظام کے خلاف نبرد آزما ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اس کو روکنے کے لیے، اس کا ہاتھ روکنے کے لیے، ہر زمانے کے ظلم، جبر اور استبداد کو محدود کرنے کے لیے، اور اللہ کی مخلوق پر اللہ کے نظام کی وہ جو رحمتیں اور برکات ہیں ان کو پہنچانے کے لیے ہر عہد کے اللہ والوں نے اپنے اپنے انداز میں قربانی دی ہے۔ اور یہ انسانی تاریخ پوری جو ہے وہ اللہ والوں کی قربانی سے ہمیں جو ہے وہ منور نظر آتی ہے۔ لیکن کیا عجیب معاملہ ہے کہ دنیا بھر میں آج تک جتنے بھی لوگوں نے اللہ کے رستے میں اللہ کے دین، اللہ کے نظام کے بقا کے لیے قربانی دی، ان سب کی قربانیوں میں جتنی جہتیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری ڈائمنشنز اس ایک واقعہ کربلا کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور محرم الحرام جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی تو آغاز پر ہی ایک بہت نمایاں حوالہ جو ہے وہ ہم تک یہ پہنچتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کا خانوادہ جو ہے وہ اللہ کے رستے میں نکلتا ہے، اور پھر حق پرستی کی ایک ایسی عظیم الشان مثال قائم کرتا ہے جو رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے مینار نور ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ یہ جو سال کی تقویم ہے، اگر اس پر ہماری نظر جائے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہو تو اس میں بھی اللہ والوں کی ہمیں قربانی نظر آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے عظیم الشان رسول جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی، ان کے جو اہل بیت ہیں ان کی قربانی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور پھر جب سال کا پہلا مہینہ ہم دیکھتے ہیں محرم الحرام، تو اس میں بھی اللہ کے محبوب ترین رسول سید الصادقین رحمۃ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ علیہ تحیت و تسلیم جو ہیں، ان کے پاکیزہ گھرانے کی قربانی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں گھرانے ظاہری طور پر تو ایک گھرانہ ہے، لیکن ان دونوں خانوادوں کی جو قربانی ہے وہ اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہے کہ اللہ نے جیسے ان دونوں گھرانوں کی قربانی کو تقویمی اعتبار سے اکٹھا کر دی ہے نا، سال کی ترتیب کے اعتبار سے قریب کر دی ہے، بالکل اسی طرح ان کو درود میں بھی اکٹھا کر دی ہے۔ اور درود میں ان دونوں گھرانوں کا اکٹھا ہونا میں یہ سمجھتا ہوں ایک علامت ہے کہ دنیا کے سارے حق پرست، وہ سارے لوگ جو اللہ کی توحید اور اللہ کے لائے ہوئے نظام پر یقین رکھتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں، انہیں یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی رضا کا سب سے بڑا استعارہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شخص بھی اپنا تعلق
قائم کرنا چاہے اس پر لازم ہے کہ حضور کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے حضور کی اہل بیت کا یہ جو عظیم الشان کارنامہ ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے اوپر اپنا درود جو ہے وہ پیش کر رہا ہو، اپنا آپ جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ سر نگوں کرتا ہوا نظر آئے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ ہر زمانے کے لوگ جو ہیں انہوں نے آپ سے اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ استفادہ کیا۔ ماضی قریب کی جو سب سے بڑی اور معتبر ہستی حریت پسندی کے حوالے سے، انسانی حقوق، انسانی اقدار، عظمت انسانیت، انسانی آزادی کے حوالے سے جو سب سے بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے یعنی جناب نیلسن منڈیلا، وہ اپنی بائیوگرافی کے اندر یہ اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دا لانگ وے ٹو فریڈم، اس کے اندر اس کے دیباچے میں وہ لکھتے ہیں کہ میں قید تنہائی، کیونکہ ایک بہت طویل سفر تھا، 23 برس ایک بہت لمبا وقت ہوتا ہے، تو کہتے ہیں آخری سالوں میں کمزور پڑنا شروع ہو جاتا اور کہتے ہیں کہ میرے دل میں کہیں رات گئے خیال آتا کہ اب مجھے جو ہے وہ مکالمہ بحال کرنا چاہیے اور کسی جگہ پہ نیگوسیشن کر کے معاملات طے کرنے چاہیے، اور میں دل میں خیال پختہ کرتا کہ آج صبح وہ جو اکلوتا آدمی 24 گھنٹے میں میرے پاس کھانا دینے کے لیے آتا ہے، بغیر بات کرے واپس چلا جاتا ہے، میں اسے آواز دوں گا اور اسے کہوں گا کہ میرا مکالمہ جو ہے وہ بحال کرایا جائے۔ کہتے ہیں میں اس خیال میں سوچ رہا ہوتا اور اچانک سورج کی کرنیں جس وقت پہلی کرنیں مجھ پر پڑتی تو عین اس وقت نہ جانے کہاں سے حضرت امام حسین کا کردار جو ہے وہ میرے سامنے ایک مینارہ نور بن کے چمکنا شروع ہو جاتا اور مجھے آپ کے کردار سے ایک دم میرے سامنے وہ سارا حوالہ کھلتا اور میں سوچتا کہ ایسے عظیم الشان عزتوں اور عظمتوں کی والی ہستی جو ہے اگر وہ اپنے خاندوادے کے ساتھ، اپنے گھرانے کے سارے افراد کے ساتھ حق کے لیے اس طرح نکل سکتی ہے اور اپنی قربانی اس وقار کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کر سکتی ہے، اللہ کے نظام کو جو لگنے والی قدغن ہے اسے روکنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے اس اعلیٰ عرفہ انداز کے ساتھ میدان حق کے اندر اتر سکتی ہے، تو میرے پاس اپنی قوم کے لیے لڑنے کے بہت سارے جواز موجود ہیں۔ کہتے ہیں وہ کردار مجھے ایسی روشنی اور جذبہ عطا کرتا کہ صبح اس بندے کے آنے سے پہلے تک میرے اندر پہلے سے زیادہ انرجی پیدا ہو جاتی، اور تاریخ گواہ ہے کہ جس دن انہیں آزادی میسر آئی اور انہوں نے اپنی پہلی تقریر کی تو اس میں انہوں نے بہت سارے زندہ لوگوں کا شکریہ ادا کیا، زندہ سے مراد جو ان کے سامنے موجود تھے، اور پھر بڑے اس کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، دکھ کے ساتھ انہوں نے ان لوگوں کو بھی یاد کیا جنہوں نے اس قربانی کیا، اس سفر کے اندر ان کے ساتھ اپنی جانیں پیش کی تھیں، اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا، اور سب سے آخر میں وہ تاریخی الفاظ کہے کہ میں ان ساری شخصیات کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس عظیم المرتبت ہستی کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس نے مجھ سمیت دنیا کے کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں کو حق پر قائم رکھنے کا سلیقہ عطا کیا، جس نے اپنی عملی قربانی سے دنیا بھر کے سارے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ آپ ظاہری طور پر تعداد میں کتنے کمزور کیوں نہ ہوں، آپ کے وسائل محدود کتنے کیوں نہ ہوں، آپ کی مخالفت کتنی اعلیٰ درجے پہ کیوں نہ ہونا شروع ہو چکی ہو، آپ کا جو بالمقابل ہے، آپ کے سامنے کھڑا ہوا شخص جو ہے یا جو قوت ہے آپ کے بالمقابل ہے، وہ خواہ کتنی ہی توانا ہو، کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ حق پر ہیں تو پھر آپ نے ہر طرح کی مصلحت، ہر طرح کے خوف سے بالا تر ہو کے اپنے آپ کو جو ہے وہ میدان عمل کے اندر لانا ہے۔ تو یہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کے اپنے زمانے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے اپنے زمانے سے لے کے لمحہ موجود تک، اور میں سمجھتا ہوں تعصب قیامت جب انسانی اقدار کی بات ہوتی رہے گی، حضرت امام حسین کے کردار سے، آپ کے اسوہ سے لوگ روشنی لیتے رہیں گے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب، جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو کا آغاز کیا، میں اب آپ کی توجہ یا ہم سب اپنی کانورسیشن کو یوم عاشور کی طرف لے کے چلتے ہیں، اور یہ تو وہ قربانیاں ہیں اور یہ وہ جذبہ تھا جو شاید آنے والی جنریشن جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری دنیا کے لیے تا قیامت یہ چیز جاری رہے گی۔ یوم عاشور کے بہت سارے ایسے تاریخ ساز واقعات ہیں جن سے ہمیں بہت سارے درس بھی ملتے ہیں، میں چاہوں گی آپ کچھ ان میں سے کوٹ کریں۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ یوم عاشور کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ آج کم و بیش 14 صدیاں گزرنے کو ہیں، 1400 سال گزرنے کو ہیں، لیکن امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت اسی طرح تازہ ہے، اور ہر سال ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ واقعہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے بلکہ یہ آج ہی واقعہ ہوا، کیونکہ بہت ساری شہادتیں ہوئیں اور تاریخ اسلام جو ہے وہ شہادتوں کے اس میں انبار لگے ہوئے ہیں۔ بطور خاص جو اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا اس میں بہت ساری شہادتیں ہوئیں، غزوات ہوئے، لیکن کسی بھی شہادت کو ایسی شہرت، ایسا دوام نہیں ملا جو امام عالی مقام کی شہادت کو ملا۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ امام عالی مقام کی جو شہادت ہے
یہ بیسیکلی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا اہتمام ہے، اس کی تکمیل ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ ان کی 4 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے انعام یافتہ بندوں کی قسم ہے انبیاء اور رسل۔ دوسرے انعام یافتہ بندوں کی جو کیٹیگری بیان کی گئی ہے وہ ہے صدیقین۔ تیسری کیٹیگری بیان کی ہے شہداء، اور چوتھی کیٹیگری بیان کی گئی ہے صالحین۔ گویا شہداء کو انعام یافتہ بندوں میں شامل کیا گیا ہے اور شہداء کو صالحین پر فوقیت دی گئی ہے۔ اب یہ جتنے بھی انعام یافتہ بندے ہیں، ان کے جتنے بھی کمالات ہیں، جتنے بھی فضائل ہیں، جتنی بھی خصوصیات ہیں، وہ بدرجہ اتم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہیں۔ آپ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ خود صدیقین کے امام ہیں، آپ خود صالحین کے امام ہیں۔ اور رہی شہادت کی بات، تو شہادت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ظاہر حیات طیبہ میں حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی زندگی کی گارنٹی دے رکھی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما رکھا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی لوگ چاہے جتنے بھی وہ طاقتور ہوں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو گزند نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے سیکورٹی گارڈز ہوتے تھے ان کو ہٹا دیا تھا کہ اب مجھے سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری زندگی کی جو حفاظت ہے وہ اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اور دوسری طرف آپ شہادت کی امنگ بھی رکھتے تھے، آپ شہادت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے ریپیٹڈلی 4 دفعہ شہادت کی آرزو کی، اور آپ فرماتے تھے کہ انی وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندگی عطا ہو تو پھر میں یہی خواہش کروں گا کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر یہی خواہش کروں گا کہ مجھے زندگی ملے میں شہید کر دیا جاؤں۔ لیکن یہ شہادت کی تمنا پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ مانے کیا چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ کا گارنٹی دے رکھنا کہ واللہ یعصمک من الناس۔ اب کوئی بھی عمل ہوتا ہے اس کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ایک انجام ہوتا ہے۔ اب اس شہادت کا آغاز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں غزوہ احد میں ہو چکا تھا، جب کفار نے آپ پر تیر برسائے تھے اور آپ پر پتھر برسائے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، جس سے خون ٹپکا تھا۔ گویا یہ آپ کی جو شہادت جہری ہے اس کا آغاز تھا، لیکن اس کا اہتمام جو ہوا ہے وہ امام علی مقام کی شہادت پر ہوا ہے۔ اور اس یعنی امام علی مقام کو، وہ امام علی مقام جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں کھلایا تھا، جن کو اپنے کندھے پر سوار کیا تھا، جن کو اپنی زبان مبارک چسوائی تھی، اور جن کا رونا آپ پر گراں گزرتا تھا، اور جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہم انی احبہ فاحب من یحبہ، کہ اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں اور تو ان سے محبت رکھ جو ان سے محبت رکھیں گے۔ اور جن کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا تھا، جن کے بغض کو اپنا بغض قرار دیا تھا، اور جن کا رونا آپ پر گراں گزرتا تھا، جن کا نام نامی آپ نے خود رکھا تھا، جن کی پرورش آپ نے خود کی تھی۔ اور یہ ایسی شہادت تھی کہ اس شہادت کا دوسروں لوگوں کی جو شہادت ہوتی ہے اس کا شہادت کا تذکرہ بعد از شہادت ہوتا ہے، لیکن یہ ایسی شہادت تھی کہ جس کا ذکر آپ ابھی اپنی ماما کی گود میں کھیل رہے تھے اس وقت شروع ہو چکا تھا۔ اور ام فضل جو ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تھا کہ میں نے ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، اور ایسا ڈراؤنا خواب دیکھا تھا کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ بیان تو کرو، وہ کون سا خواب ہے؟ تو ام فضل فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ برا خواب نہیں ہے، آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے۔
اور یہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، وہ بیٹا آپ کی گود میں دیا جائے گا۔ تو وہ پھر ایسا ہی ہوا، خواب کی تعبیر جیسے آپ نے فرمائی تھی ویسی ہی ہوئی، اور جب امام علی مقام کی پیدائش ہوئی اور آپ کو پرورش کے لیے ام فضل کے پاس دیا گیا، تو ایک دن انہوں نے ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادہ حسین علیہ السلام کو آپ کے پاس آپ کی گود میں دے دیا۔ تو تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ آپ علیہ السلام آپ دیدہ ہیں۔ ام فضل آپ سے استفسار کرتی ہیں کہ کیا بات ہے، آپ دیدہ کیوں ہو گئے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ابھی جبرائیل امین نے یہ خبر دی ہے کہ آپ اس شہزادے کو آپ کی امت کے کچھ لوگ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ تو گویا آپ کی شہادت کا تذکرہ اس وقت سے جاری تھا، اور بہت سارے صحابہ کرام اس شہادت کے تذکرے کو جانتے تھے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام تو اس تذکرے کو جانتے ہوں اور خود امام علی مقام نہ جانتے ہوں؟ تو آپ کو بھی پتہ تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ نے راہ رخصت کی بجائے راہ عزیمت اختیار کی، اور جب آپ مکہ کی طرف جانے لگے تو بہت سارے صحابہ کرام نے آپ کو روکنا چاہا اور آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ وہاں نہ جائیں، کوفہ کے لوگ آپ سے وفا نہیں کریں گے، انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے، لیکن آپ اس سفر کے لیے بےتاب تھے کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ جوہر شہادت نبوی کی تکمیل مجھ سے ہونی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے پورے سفر میں اور پورے اس مارکے میں جب یزیدی فوج نے آپ پر ظلم ڈھائے اور ظلم کی قیامت ڈھا دی، آپ نے کسی بھی لمحہ پر شکوہ نہیں کیا اور کسی بھی لمحہ پر یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ مجھے اس طرح کی موت سے بچا لے، کیونکہ آپ تو اس موت کے لیے بے قرار تھے اور آپ نے سفر بھی خود شہادت کی موت تھی، اور نہ ہی آپ نے اور نہ ہی آپ کے جو رفقاء کار تھے ان میں سے کسی نے بھی اپنی زبان پر اپنے ہونٹوں پر شکوہ نہیں لائے، اور طرح طرح کے انہوں نے مظالم ڈھائے، خود امام علی مقام نے طرح طرح کے مظالم سہے، برداشت کیے، پیاس برداشت کی، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے ساتھیوں کے لاشیں اٹھائے، خود اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن کسی بھی وقت آپ کو یہ نہیں آپ پڑھیں گے، نہیں سنیں گے کہ آپ نے شکوہ کیا ہو کہ یا اللہ مجھے بچا لے۔ ٹھیک ہو گیا۔ عمیر گلزار صاحب بھی جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ضرور جاننا چاہوں گی، پوری دنیا کے اندر ابھی ڈاکٹر صاحب نے نیلسن منڈیلا کے حوالے سے ایک ریفرنس دیا، اور اسی طرح سے کل ہمارے پاس ایک گیسٹ آئے تھے اور انہوں نے بھی ایک فرینچ رائٹر کے آتھر کے حوالے سے کہا کہ پوری دنیا میں اس واقعے کو لے کر یا اس سارے ایپیسوڈ کو لے کر آج تک ریسرچ ہو رہی ہے، اور اس کی ڈائمنشن کہیں نہ کہیں جا کر کسی بھی قربانی کا ہم ذکر کریں، کسی بھی ایک ایسے واقعے کا ذکر کریں، اس کی ڈائمنشن کہیں نہ کہیں کربلا سے یا اہل بیت کے خاندان سے، امام علی مقام سے جا کر ملتی ہے۔ موجودہ دور کے اندر جو ہم بہت سارے اپنے ارد گرد انٹرنیشنل ارینا کے اوپر ایسی بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں، غزہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں جب بھی امام علی مقام کا ذکر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بے شک جس طرح آپ نے اور میرے سے پہلے اساتذہ کرام نے بڑا خوبصورت بیان کر دیا ہے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں اتنے بے شمار انعامات سے اور اتنے سارے فضائل سے نوازا تھا، ان میں نبی کریم علیہ السلام کا ایک منصب رسالت کے ساتھ ساتھ منصب استاد کا بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں انما بعثت معلما، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نہیں بھیجا مگر معلم بنا کر۔ اور جس طرح بھی سر بھی بات کر رہے تھے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے، وہ شہادت اتنا ڈائنامک اسپیکٹ کیوں رکھتی ہے یا اتنا اس کا اثر آج تک ہم لوگوں تک اسی لیے ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انسان کا نام خود رکھا، جس کا عقیقہ خود کیا، جس کو گود میں خود اٹھایا، جنہوں نے اپنی زبان، نبی علیہ السلام نے اپنی زبان جن کے منہ میں دی، مطلب ابھی وہ بچے تھے، جنہوں نے فرسٹ چیز جو اپنی زبان میں لی وہ نبی علیہ السلام کا لعاب دہن تھا، اور آپ علیہ السلام نے خود ان کے کان میں اذان دی، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ کربلا میں ڈگمگا جاتے؟ یہ پاسبل نہیں تھا۔ اور جو آپ نے پوچھا کہ اس کا پورے ورلڈ کے لیے ایک پیغام کیا ہے، تو بے شک یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بہت ساری اچھی باتیں سر کر چکے، وہ یہ کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی موٹیویشن ہے۔ If I am sitting here right now, I do have a motivation. This is for everyone. اب ہوگا کیا کہ میری اور آپ کی زندگی 5 طرح کی آزمائشوں میں ہر وقت ہوتی ہے۔
جیسے کہ اللہ کا پاک نے کلام پاک میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ یا تو تمہیں اللہ رب العزت نے فرمایا میں ضرور تمہیں آزماؤں گا خوف سے، تمہاری جان سے، تمہارے اہل و عیال سے، فائنینشیل لاسز سے. جس طرح آپ نے فلسطین کا ذکر کیا تو میں سمجھتا ہوں ان کے پاس سوائے کربلا کے اس وقت اور کوئی موٹیویشن نہیں ہے. یہ 5 چیزوں سے ایٹ دا سیم ٹائم اگر کسی کو آزمایا گیا ہے تو وہ خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے پاس اس وقت اور کوئی موٹیویشن نہیں ہے کیونکہ وہ بیچارے بھی بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں. بچوں کا جو حال ہے، بچوں کا جو بل میں ایک اور جگہ بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ہم کتنی بدنصیب امت ہیں کہ ابھی ہم سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو رو رہے تھے، اور اب ہمارے پاس اور بچیاں ہیں جو یتیم ہیں، اور 56 اسلامی ملک مل کے ان کو ایک پانی کی بوتل نہیں پہنچا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ مقصد کربلا بھلا دیا ہوا کہ امام علی مقام جس طرح حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ہم نے اس حق کا ان کی قربانی کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا حق ادا نہیں کیا. دوسری ایک امپورٹنٹ بات جو سب ہی جانتے ہیں وہ یہ کہ یہ قربانی کا اصل ہیرو یا آپ کہہ سکتے ہیں نیریٹر جو ہیں وہ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، کیونکہ 10 محرم الحرام تک کربلا کو لوگ جانتے تھے حسین کی وجہ سے. 10 کے بعد سے آج کے دن تک لوگ کربلا کو جانتے ہیں سیدہ زینب کی وجہ سے سلام اللہ علیہ. تو یہ اس وقت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ صرف مردوں نے ہی نہیں بلکہ ہماری ان خواتین نے، پاک باز ماؤں نے جو قربانی دی وہ بہت بڑی تھی. دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں، اون اور محمد زینب کے بھی گئے، حسین کے بھی گئے. تمام اہل بیت کے جو بچے یا بڑے فوت ہوئے وہ سیدہ زینب کا بھی وہی رشتہ تھا، امام حسین کا بھی وہی تھا. امام حسین علیہ السلام کی سیدہ زینب نہیں گئیں اور زینب کا حسین چلا گیا. اس سے بڑا مصائب کا پہاڑ کسی اور شخص پہ نہیں ٹوٹ سکتا تھا. اور یہ غم ایک ایسا غم ہے جو قیامت تک ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ غم رسول اللہ کا غم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو جان شہید ہوئی وہ مصطفیٰ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ 10 محرم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی جنتوں میں اتنا عظیم مقام پا لینے کے باوجود بھی 10 محرم کو شدید تکلیف اور اذیت میں تھے. میں جو بات کر رہا ہوں اس کا ریفرنس کوٹ کرتا چلوں، مسند احمد بن حنبل، مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، اور دیگر ہماری کتب حدیث میں بھی آتی ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے دن سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے مکہ میں، اور سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے مدینہ میں، دونوں نے سیم ٹائم پہ آپ علیہ السلام کی زیارت کی. تو سیدہ ام سلمہ کے الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، خون لگا ہوا ہے، آپ کس حالت میں ہیں، کیا ہو گیا؟ تو آپ علیہ السلام رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا حسین اور اس کے اصحاب کو شہید کر دیا گیا. یہ اتنا دردناک ہے. اور سیدنا عبداللہ بن عباس سے بھی سیم روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میں نے بھی یہی پوچھا تو آپ نے فرمایا میں حسین اور اصحاب حسین کا خون جمع کر رہا ہوں. اور اس قدر دردناک ہے کہ میں اسی وجہ سے ہمارے اوپر غم حسین علیہ السلام میں رونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ جس طرح سر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ عبداللہ بن عباس کا قول بھی ہے مستدرک الحاکم میں کہ ہم تمام اہل بیت یہ بات روز روشن کی طرح جانتے تھے کہ حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوں گے. تو یہ غم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی مناتے رہے اور بعد میں ہم بھی مناتے رہیں گے. اور ایک چیز میں ضرور کوٹ کرتا چلوں گا، ایک بڑی دردناک شہادت جو ہے بہت ساروں کی تو ہے ہی ہے، لیکن وہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی ہے. سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی وہ بیٹی جن کا نام خود آپ نے سکینہ رکھا تھا، لقب ان کا سکینہ رکھا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ لاڈلی بیٹی تھیں. یہ وہ واحد ہستی ہیں جن کے لیے امام حسین علیہ السلام نے سیدہ زینب سے جاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا خیال رکھنا، اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا. مطلب اس سے زیادہ پینفل کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اور جہاں اتنے مردوں نے اور بچوں نے شہادت دی جناب علی اصغر نے، وہاں یہی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی محبت میں یا عشق میں بابا بابا کرتے ہوئے زندان میں شہید ہو گئیں. تو یہ صرف اور صرف 4 سال کی تھیں. اب یہ پیغام کیا تھا جو آپ نے پوچھا تھا، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے کے لیے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ
رب العالمین. میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا سب کچھ اللہ کے لیے. دا مومنٹ مجھے یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اس دنیا میں میرے پاس میرا تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ امانت ہے، تو میرا سینس آف موٹیویشن جو ہے وہ نیکسٹ لیول تک چلا جاتا ہے. اور پھر مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ امانت ہے، یہ قرض ہے میرے پاس. مجھے جو کچھ ملا ہے میں نے اس کو واپس کرنا ہے، یہ اسی راہ میں سرو ہونا چاہیے جس نے مجھے دیا ہے. اور امام علی مقام اور آپ کے سارے خانوادے نے، آپ دیکھیں نا سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول اتنا خوبصورت ہے کہ شمر نے جب ان سے کہا کہ عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے امان ہے کیونکہ تمہاری ماں جو ہے وہ ہمارے قبیلے کی ہے، تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا لعنت ہے تم پر اور تمہاری امان پر، تو کہ تمہاری بہن کے بچوں کو امان ہے، رسول اللہ کے بچوں کو امان نہیں ہے. اور سب سے بڑا پیغام جو ہمیں کربلا کے بعد پتہ لگا وہ یہ کہ مودت اہل بیت کے بغیر ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہے. نمازیں وہ بھی پڑھ رہے تھے، روزے وہ بھی رکھ رہے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، لیکن وہ مستدرک الحاکم کی وہ حدیث بھول گئے تھے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کوئی شخص رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک کھڑا رہے، ساری زندگی وہیں نمازیں پڑھے، ساری زندگی روزے رکھے، لیکن میرے اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوگا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. کتنی بڑی بات ہے. اور آج ہم نے صرف اس سارے معاملے کو شاید ایک مسلک سے ریلیٹ کر دیا ہے. یہ پوری دنیا کا غم ہے اور اہل بیت کا غم ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، ان کے خاندان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں. آج 10 محرم الحرام ہے، اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے. ہم نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی. کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی. دلیل سے ہو بر کر کیا شہیدوں کی طہارت کی، کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی. کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہا
شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی. اویس رضا صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی. کربلا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یوم عاشور کی بات کر رہے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, ایسے بہت سارے مصائب ہیں جو اہل بیت کو وہاں پر فیس کرنے پڑے, اور اسی حوالے سے ہم نے سوچا کہ ہم کربلا میں پانی کا بند ہونا ہو یا وہاں پہ شجاعت بہادری کی نئی مثالوں کا رقم ہونا ہو. ڈاکٹر صاحب ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے, لیکن اس کے باوجود بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو موجودہ دور سے ہم جس کو ریلیٹ کر پاتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے آج کے حکمرانوں کے اندر جو ہم نے ایک جیسچر ان حکمرانوں کا بھی دیکھا تھا, عاجزی, انکساری, صبر, ایک حق و باطل کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہونا, انفارچونیٹلی آج کل ہم جو اپنے ریپریزنٹیٹیوز یا جو بھی معاملہ دیکھتے ہیں اس میں ہم کہیں ریلیٹ نہیں کر پاتے. دو کہ ہم مثالیں تو بہت بڑی بڑی دیتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, لیکن ہمارے جیسچرز, ہمارے اخلاق, ہمارے ایکشن کہیں سے وہ چیز نظر نہیں آتی. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہر زمانے کے اندر اہل حق کے طور پر اللہ کی نگاہ میں چند لوگ ہی چنیدہ ہوا کرتے ہیں جن کا انتخاب کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک عظیم الشان فضیلت ہے, ایک عظیم الشان عظمت ہے کہ اللہ کسی کو اپنے نظام کے لیے معاون اور مددگار کے طور پر منتخب کرے. آپ دیکھیں نا کہ ہر زمانے میں اللہ جب انتخاب کرتا ہے تو ان میں انبیاء و مرسلین سر فہرست ہمیں نظر آتے ہیں جنہیں حق کی تائید کے لیے, حق کی حمایت کے لیے جن کا چناؤ کیا جاتا ہے. اور پھر ہر زمانے کے جو بہترین لوگ ہوا کرتے ہیں انہیں اللہ رب العزت اپنے نظام, اپنے پیغام کی ترویج اور اشاعت کے لیے اور پھر اپنے لائے ہوئے نظام کے دفاع کے لیے جو ہے وہ ان کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی فضیلت کی بات ہے. صرف حکمران ہونا اس فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے, اس سے ایک درجہ آگے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پہ ہونا جو ہے وہ بھی ضروری ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں چند لوگ ایسے ہمیں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں نہ ہوں جو اللہ کے لیے, اللہ کے نظام کے دفاع کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ نظر آتے ہوں. ہمارے حکمران ظاہر ہے کیونکہ وہ ہمارے حکمران ہیں, اس لیے جیسا ہمارا جذبہ اور جیسا دین کے عمل کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک احساس اور شہادت پائی جاتی ہے, بالکل اسی درجے کے ہمارے حکمرانوں کے معاملات بھی ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو حکمران ہوا کرتے ہیں, حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کا مزاج بھی جو ہے وہ اپنی رعایا جو ہے اس جیسا ہی ہوا کرتا ہے. سو ہم سب کو بھی اپنی زندگیوں میں وہ تو بطور ایک نظام کے ہیں نا,
کہ ان کا حسینی فکر کے ساتھ کتنا تعلق ہے اور وہ اس کی ترویج اور اس کے قیام کے لیے کتنی جد و جہد کر رہے ہیں. ہم اگر اپنی زندگیوں میں بھی نظر دوڑائیں تو آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کرنے کا کام یہ ہے کہ اس یاد کو تازہ کرنے کا صحیح حق یہ ہے کہ ہم بھی اپنی انفرادی زندگیوں کو ڈھونڈیں, اس کے اندر بہت تنہائی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کریں اور پوری دیانتداری سے یہ تجزیہ کریں کہ کیا حضرت امام حسین کے ذکر پر آنکھوں کا نم ہو جانا کافی ہے, دل کا گداز ہو جانا کافی ہے. یقیناً یہ سارا خیر پر مبنی عمل ہے. اس کی اہمیت, اس کی فضیلت, اس کی برکت, اس کے اجر سے کون ذی شعور انکار کر سکتا ہے. لیکن کیا ذکر حسین کر لینا ہی کافی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس امت کی 1500 سال کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ بحمدی تعالیٰ پہلے دن جس جہاں خانوادہ رسالت کی اس قربانی کی خبر پہنچتی ہے تو لوگوں کے دل جو ہیں وہ غم و اندوہ سے بھر جاتے ہیں, ان کی کیفیت جو ہے وہ عجیب طرح کی ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن ذکر حسین تو بہت تواتر کے ساتھ پچھلے 1500 سال میں ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے, اور یقیناً یہ بہت خیر پر مبنی بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذکر حسین کے ساتھ جتنا فکر حسین پر زور دیا جانا چاہیے تھا, شاید ہم وہ اس کا حق اس طرح ادا نہیں کر پائے. وہ کہ ذکر حسین کا بھی حق نہیں ادا کیا جا سکتا, کیونکہ یہ حسین وہ ہے جس کا ذکر کرتے وقت میرے اور آپ کے کریم رسول جو ہیں وہ طمانیت محسوس کرتے ہیں. اللہ نے اپنے رسول کی وحی میں دھلی زبان سے نہ جانے کتنی بشارتیں, کتنی فضیلتیں ایسی ہیں جو حضرت امام حسین کی شان میں اللہ رب العزت نے کائنات کے سارے آنے والے انسانوں تک پہنچائی ہیں. اور میں یہ ایک یہاں پر حضرت امام حسین کی قربانی کے حوالے سے ایک خاص اس کی ڈائمنشن جو ہے وہ لوگوں اپنے سامعین و ناظرین کو اس میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی یہ عظیم المرتبت قربانی تھی نا, آپ یہ دیکھیں کہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ یہ سب سے عظیم المرتبت قربانی ہے. اس کی ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ اس قربانی کے لیے تربیت گاہ جو ہے نا وہ کتنی عظیم الشان اس کا انتخاب کیا گیا. یعنی کائنات میں کسی شخص کے لیے اس سے بڑا شرف کوئی ہو سکتا ہے کہ اسے اللہ کی مخلوق میں اللہ کی سب سے محبوب ترین ہستی کا قرب اور سایہ عاطفت میسر آئی ہو. پھر بطور ماں محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہزادی اور ان کی تربیت یافتہ میرے کریم رسول کا جگر پارا سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش میسر آئی ہو. پھر یہ جو قربانی تھی اس کا تقاضا ذرا ایک لمحے کے لیے دیکھیے کہ کیسا تقاضا ہے کہ یہاں پر دانشوری بھی درکار ہے, علم اور تحمل بھی درکار ہے, اور اس کے ساتھ شجاعت بھی درکار ہے. تو اللہ رب العزت نے اس قربانی کے ان تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی تربیت کے لیے جناب علی کرم اللہ وجہ کریم جیسی ہستی کا انتخاب کیا. تصور کیجئے عفت اور عظمت کے اعتبار سے کوئی سیدہ کائنات جیسی ماں ہو سکتی ہے کسی کی, اور پھر تربیت کے لیے جناب علی کرم اللہ کریم جیسی ہستی کا کسی سے مقابلہ ہو سکتا ہے علم میں, شجاعت میں, دانائی میں. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس ایک قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے اتنا بہت طویل اہتمام کیا, اور یہ سارا منظرنامہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ قربانی کس لیے ہے. اس قربانی کا مقصود یہ ہے کہ بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے ایک روشنی قائم کی جائے کہ وہ عظیم المرتبت خانوادہ جن کی عظیم ہستیوں کی شان میں خود اللہ کا قرآن جو ہے وہ تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے ہوئے آپ کے کاشانہ نور کے پاس سے گزرتے ہیں اور آپ کے رونے کی آواز آتی ہے تو حضور اپنی سواری سے نیچے اتر آتے ہیں, کاشانہ نور کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میرا یہ شہزادہ کیوں رو رہا ہے, اسے چپ کراؤ کہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے. جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ سرکار یہ جو غم اور یہ جو دکھ ہے یہ حضرت امام حسین کی نسبت سے ہی صرف نہیں ہے, بلکہ یہ دکھ یہ اذیت جو ہے یہ میرے اور آپ کے کریم رسول کی نسبت سے بھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا معاملہ اور ایک ایسا مرحلہ جس سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تصور کرتے ہوئے آپ کی چشمان مقدس جو ہیں وہ پرنم ہو جائیں اور آپ کی امت جو ہے اس کے لیے یہ صرف ایک تاریخی واقعے کے طور پر رہ جائے. یہ اتنا عظیم المرتبت واقعہ جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا, اس کا مقصود یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ جس وقت آپ کے بالمقابل
باطل قوت طاغوت جو ہے وہ پورے اہتمام کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اللہ کے نظام کو اس کی اصل شکل بگاڑ کر اپنا رنگ دینا چاہے. آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی اس وجہ سے بھی ہے, اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و مرسلین اور تمام حق پرستوں کا یہ خواب رہا اور اسی پر ان کی محنت رہی کہ اللہ کا نظام اللہ کی دھرتی پر اللہ کے بندوں کے لیے اسے قائم کیا جائے. ہر زمانے میں اس پہ کوشش ہوتی رہی, لیکن وہ خوش نصیب زمانہ میرے اور آپ کے کریم رسول کا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں اللہ کا نظام عملی طور پر اس زمین کے اوپر نافذ کیا گیا اور پھر اس کی برکات لوگوں تک پہنچنا شروع ہوئی. اور اب تک وہ برکات اور حضور کی دنیا سے تشریف لے جانے کے صرف 50 برس بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ الہی نظام, وہ جو نظام عدل ہے, جو نظام حسن سلوک ہے اور نظام حسن و انصاف ہے, اس نظام کو جب چیلنج ہونا شروع ہوا تو حضرت امام حسین جیسی عظیم المرتبہ ہستی اپنا مدینہ جیسا وطن چھوڑ کر, حج جیسی عظیم المرتبہ عبادت چھوڑ کر جو ہے وہ میدان عمل میں آتے ہیں اور اپنے خانوادے کے سارے افراد کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوئے میرے اور آپ کے لیے پیغام چھوڑتے ہیں کہ جب آپ کے زمانے میں طاغوت کھڑا ہو تو آپ نے پوری توانائی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے, نتائج سے بالکل بے پرواہ ہو کر اپنی وجودی شہادت دینی ہے اور تاریخ میں اپنا کردار, اپنا حوالہ حق پرستوں کی ذیل میں لکھوانا ہے. بے شک بے شک. میرے پاس چونکہ وقت کم ہے, میں چاہوں گی دونوں مہمانوں سے میں چاہوں گی اس آج کے موضوع کو ہم تھوڑا سا وائنڈ اپ کریں. 2 منٹ ہیں, آپ پلیز اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں. جی, اگر ہم واقعہ کربلا کو دیکھیں تو واقعہ کربلا سے ہمیں بہت سارے دروس ملتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ محض ایک داستان نہیں ہے کہ اس کو ہم داستان کے طور پر سال بعد ہم بیان کر دیں, تھوڑی دیر کے لیے اب دیدہ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر بلا دیں اس کو. یہ واقعہ ہمیں جو ہے بہت سارے اسباق دیتا ہے. ان اسباق میں سے پہلا سبق یہ ہے حریت اور آزادی, کہ امام علی مقام نے کفر کے مقابلے میں اور شرک کے مقابلے میں اور ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا سبق دیا ہے کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے, چاہے آپ کی جماعت تھوڑی ہو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. حق پرست ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں لیکن آپ نے اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہے, ڈٹ جانا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا ہے اس حوالے سے, اور امام علی مقام نے اس کو عملی طور پر حق ثابت کیا ہے. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ الحیات فی عز الموت فی عز خیر من حیات فی ذل, کہ جو موت ہے, جو ذلت کی موت ہے, اس سے بہتر ہے کہ آپ زندگی جو ہے ذلت والی, اس سے بہتر ہے کہ آپ عزت کے ساتھ مر جائیں, عزت کے ساتھ آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. اسی طرح جب آپ سے بیعت کرنے کے لیے وہ آئے تو جو اس وقت کے گورنر تھے مدینہ کے ولید بن عقبہ اور ان کے ساتھ مروان تھے, تو آپ نے ان کی بیعت نہیں کی. آپ نے کہا کہ میرے جیسا شخص جو ہے وہ خفیہ بیعت نہیں کرتا, آپ میرے سر عام مجھے بیعت کی دعوت دیں اور میں سر عام اپنا فیصلہ سناؤں گا. تو آپ نے ان کی بیعت کا انکار کر دیا اور اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ میرے جیسے شخص کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان اوتیا یدی فی الذلہ, کہ میں اپنا ہاتھ ذلت میں دوں, وَأُقِرَّ اقرار العبید, اور میں ایسا اقرار کروں جیسے غلاموں کی طرح ان کے سامنے جھک جاؤں, یہ مجھے زیب نہیں دیتا. تو آپ نے عملی طور پر باقی رہنے والی امت کو, امت مصطفیٰ کو یہ سبق دیا کہ آپ نے کبھی بھی ظلم کے آگے جھکنا نہیں ہے, بلکہ آپ نے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے. اسی طرح دوسرا جو آپ نے سبق دیا وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. جب آپ سفر کرنے لگے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف, ڈاکٹر صاحب میرے پاس لاسٹ منٹ ہے, تو امام ابن حنفیہ جو آپ کے بھائی ہیں انہوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اس طرف نہ جائیں اور آپ اس کو نقصان اٹھائیں گے. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ لا اخرج بطرن ولا شطرن, کہ میں یہ جو نکل رہا ہوں, قیام کر رہا ہوں, یہ میں کسی طاقت کے زوم میں نہیں نکل رہا, کسی فخر کے لیے نہیں نکل رہا, بلکہ یہ میں نکل رہا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے. کیونکہ کوفہ کے لوگوں نے آپ کو 1200 کے لگ بھگ خطوط لکھے تھے, اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 1800 کے لگ بھگ خطوط لکھے تھے, اور ان خطوط میں یہی لکھا تھا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں اور ہمیں جو ہے وہ دین حق کی دعوت دیں. تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ تھا جو آپ سر انجام دینے جا رہے تھے. آپ کسی قتال کے لیے نہیں نکلے تھے, قتال کے لیے نکلتا ہے تو کوئی اپنی شہزادیوں کو لے کر نکلتا ہے, کوئی شیرخوار بچوں کو لے کر نکلتا ہے. تو آپ کے ہاں اقتدار آپ کا مطمع نظر نہیں ہے. عمیر صاحب میں چاہوں گی لاسٹ منٹ ہے, آپ بھی کچھ کنکلوڈنگ ریمارکس دیتے ہیں اس حوالے سے. As simple as it is, never compromise in the path of Allah.
امام حسین علیہ السلام کے بعد، کربلا کے بعد جھوٹ بولنے سے پہلے میرے سامنے حسین کی داستان آنی چاہیے، نماز چھوڑنے سے پہلے حسین کی داستان آنی چاہیے، بہنوں بیٹیوں کی عزت میں کمی کرنے سے پہلے میرے سامنے حسین کی داستان آنی چاہیے، کربلا کے بعد ہر عمل کو حسین کی سنت کے آئینے میں دیکھنا حسین منی و انا من الحسین کا اصل مقصد ہے۔ واہ، بڑی بار آپ نے بہت بیسک سی بات ہے، اور یہ اگر ہم عام زندگیوں میں ایک پریکٹس کر لیں تو شاید ہماری آنکھوں کے سامنے اگر یہ واقعہ، یہ اہل بیت اور امام عالی مقام کی قربانی یاد آ جائے، ہم نماز کی بات کر رہے ہیں، خواتین کی عزت کے حوالے سے بات کریں، وہ بہت بیسک چیزیں ہیں جو شاید ہم انفرادی طور پر کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا کہ آپ لوگ آئے۔ گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید۔ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ جو ملکی سیاست ہے کب کیا رخ اختیار کرتی ہے، اب تو اس کا اندازہ لگانا میرے لیے تو بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن کیونکہ اتنی انپریڈکٹیبل سی چیزیں ہیں، اب جو سیاست کی جا رہی ہے جی، وہ جمہوری تقاضوں کی بجائے ذاتی خواہشات کی بات کی جائے، ضد کی بنیاد پہ بات کی جائے تو یہ سب ہوتا ہے۔ حکومت نے پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کا جو بڑا فیصلہ کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس سے کیا سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا، اور کیا حکومت نے جو چین اور آئی ایم ایف کے مطابق جو ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے حوالے سے بار بار کہا جا رہا ہے، اس کے متعلق جو مشورہ ہے اس کو نظر انداز کیا ہے، جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی نے تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کا ایک اشارہ دیا ہے، اور کیا آئندہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی اتحاد قائم ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہی ایک خبر ہے جی، انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق نئے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے جو پاکستان کے لیے فنڈنگ کے امکانات میں بہتری تو آئے گی، لیکن اس سے جو سوشل ایشوز ہیں یا سماجی تناؤ جسے ہم کہتے ہیں اس میں اضافہ بھی ہوگا، اور جو مہنگائی ہوگی، ظاہر ہے جب معاملات اس طرف سے جاتے ہیں، جب بھی آئی ایم ایف کی شرائط عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی برڈن عوام کے اوپر ہی آتا ہے۔ سو اس ساری صورتحال پر جی، اور ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی پہ پابندی ہے، یہ ایک بہت آج کل ہاٹ ٹاپک ہے جس پہ حکومت نے ایک 2-3 بیک ٹو بیک پریس کانفرنس بھی کی۔ اسی تمام تر موضوعات پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رضوان رضی صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو پولیٹیکل جو کہہ لیں نا بڑا انپریڈکٹیبل سا ایک سسٹم ہے جس میں ہم کچھ پریڈکٹ نہیں کر پاتے، ابھی ایک پارٹی کسی کے ساتھ ہے، کسی کا کوئی موقف ہے، یہ جو سٹیبلٹی جس کا ہم بار بار ہم بھی پاکستان کے اندر لوگ بھی خواہش کرتی ہیں، اور انٹرنیشنل جو ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کے ایک بہت پرانے پروگرام میں مارننگ شو آپ کسی اور ٹی وی پہ کیا کرتے، جی مجھے یاد ہے، میں وہاں پہ حاضر ہوا تھا، تو اس کے بعد پھر آپ وہاں سے کسی اور چینل پہ چلی گئی۔ جی بالکل، امید ہے آج یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، نہیں بالکل، پہلی بات تو یہ اچھا، یہ جو پولیٹیکل صورتحال ہے نا، اگر ہم دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بہت سارے ممالک اس فیز میں سے گزرے ہیں۔ ہمارا بھائی ترکی ملک جو ہے وہ بھی اس فیز میں سے گزر چکا ہے۔ 90 کی دہائی میں ہم نے دیکھا وہاں پہ مائنورٹی گورنمنٹس بنا کرتی تھیں، الائز کی، پھر وہ الائنس ٹوٹ جایا کرتے تھے، ارلی الیکشن ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں ایک اس حوالے سے جو یونیک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، مقتدرہ جو ہے اس ریاست کی، اس نے یہ طے کیا ہے کہ الیکشن 5 سال کے بعد ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ دیکھیے 2002 سے لے کے 8 تک، اور پھر 8 سے 13 اور 13 سے 18 اور اب 24 الیکشن 5 سال کے بعد ہی ہو رہے ہیں۔ سیاستدانوں کو یا سیاسی صورتحال کو ہم سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ریاست اگرچہ پاکستان کی مقتدرہ جو ہے، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ پاکستان کے معاملات کے اوپر حاوی رہی ہے ہمیشہ سے، بے شک، ٹھیک ہے، لیکن نیا جو منظرنامہ ہے نا، اس کے اندر اور بھی بہت ساری قوتیں اپنے آپ کو اسرٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی پاور شیئرنگ کے اندر، فارمولے کے اندر اپنا حصہ چاہتی ہیں۔ مطلب وہ بھی چاہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر اگر تینوں سروسز چیف بیٹھتے ہیں تو چیف جسٹس آف پاکستان بھی وہاں پہ بیٹھے، ٹھیک ہے، یہ میں سمبولیکلی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ تو لہٰذا یہ جو شولڈر ربنگ ہے وہ ہمیں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ بالکل، یہ تو اس کا ایک ایکڈیمک پہلو ہو گیا کہ اگر ہم اس میں بجائے اس کے کہ پارٹ آف دا پرابلم بن کے ہم پریشان ہوں، ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو باہر کھڑا کر کے دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو ہو یہ رہا ہے کہ جو ریاست کے اندر حصے دار ہیں
ٹھیک ہے, وہ زیادہ حصہ لینے کے لیے آپس میں جھگڑ رہے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ وہ ارملہ کو ہو رہا ہے, وہ رضی کو ہو رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ اس کیمرہ مین کو ہو رہا ہے. بے شک. کیونکہ جس قوت نافذہ نے, حکومت نے چیزوں کی قیمتیں مناسب رکھنی تھیں, جس نے منافع خوروں کو پکڑنا تھا, وہ آپس میں اپنے حصے کے اوپر لڑنا شروع ہو گئے ہیں. تو ریاست ویک ہوتی ہے. جب ریاست کی ریٹ ویک ہوتی ہے تو پھر ملکوں کے جغرافیے بدل جایا کرتے ہیں, میرے منہ میں خاک. لہٰذا ہمارے سیاستدانوں کو بھی اور مقتدرہ کو بھی یہ جو لڑائی ہے اسے جلدی ختم کر لینا چاہیے, کیونکہ ہم دنیا کے ترقی کے حساب سے بات کر رہا ہوں, ویسے ہم آبادی کے حوالے سے 7واں بڑا ملک ہیں, لیکن اگر ہم رینکنگ دیکھیں کہ ہم دنیا میں کہاں پہ کھڑے ہیں, تو ہمارا نمبر ہیومن ریسورس انڈیکس کے عمر کو 250 کے قریب ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے تشویش کی بات. ہمارے 3.5 کروڑ بچے جو ہیں سکول جانے کی عمر کے بچے, وہ سکول نہیں جا پا رہے. ٹھیک ہے, آپ انہیں سکول نہیں بھیج سکتے, ریسورسز نہیں ہے, لیکن ان کو انگیج تو کرنا ہے نا. ان کو کسی کام میں تو انگیج کیجئے. انہیں آپ ٹیکنیکل ٹریننگ میں انگیج کر سکتے ہیں, انہیں آپ انٹرنشپ میں انگیج کر سکتے ہیں. کوئی بھی صورت یہ بیٹھ کے اس کو سوچنا ہے, اس قیادت. یعنی جو ہماری تھوڑا سا میں آپ کی بات سمبولیکلی نا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج کے دن بیانات آتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی باریک سے نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, اور ہر کوئی امام کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے. پریزیڈنٹ کا بیان ٹھیک ہے آتا ہے, پرائم منسٹر کا بیان آتا ہے, آج سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا بیان بھی چل رہا ہے. What does it mean? اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر مطلب انسانیت کی تاریخ کی بات کر لیں یا اسلام کی تاریخ کے اندر مزاحمت کا استعارہ تو ہمارے پاس ایک ہی ہے نا. بے شک. تو جب ہم ان کا حوالہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بھی کوئی کربلا پہ اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سپیکر صاحب کا بیان آج میں دیکھ رہا تھا کہ بڑا اچنبے کی بات تھی کہ یار نارملی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے ریاست کی طرف سے بیانات آتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر آرمی چیف کا میکسیمم آ جاتا ہے خاص مواقع کے اوپر. یہ آج سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے بیانات کیوں چل رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آگے ہم سیاسی ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, آپ نے بھی پہلی بات کی, میں اس پہ ہی اپنا سوال ایک بولنا چاہوں گی کہ جس طرح ہم بیسک ایشوز کی بات کر رہے ہیں, ہمیں نہیں غرض کہ ہمارے معاشی شاریے کیا کر رہے ہیں, ہماری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ماس لیول کے اوپر, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں یا ہمارے گھروں کے ارد گرد ایسے بہت سارے کمیونٹیز ہیں جہاں پہ بچے سکولز نہیں جا رہے ہیں, ان کو ہیلتھ کی بیسک چیزیں نہیں ہیں. ایون ہمارے گھروں میں ہم سیلری کلاس کی بات کریں, ان کی سیلریز پر ٹیکسز لگ رہے ہیں, ان کی جو سورس آف انکم ہے وہ ایک حد تک محدود ہو کے رہے گی. یہ سارے وہ بیسک ایشوز ہیں جو آپ کو اور مجھے غرض ہے. انہیں سیاستدانوں کی آپس کی ٹسل سے عوام کو اتنا غرض نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ان کو بیسک چیزوں میں الجھایا ہوا ہے. تو یہ تو سیاست, جیسے ہم ریاست کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے, تو ان بیسک ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں پرائیورٹی میں بھی تو کچھ لانا ہے. میں وہی عرض کر رہا تھا نا کہ بیسیکلی ہوا کیا ہے ہمارے ملک کے اندر نا, ہمیں ہر 4 یا 5 یا 10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سیاستدان نااہل ہے. ٹھیک ہے, ان نااہلوں کو ہم پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں اور مارشاء اللہ لگا لیتے ہیں. 10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے مارشاء اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. ہم 4 مارشاء اللہ بھگت چکے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مارشاء اللہ سے ہمارے مسائل ختم نہیں ہوئے. دیکھیے, اگر اس پروگرام کی اینکرنگ جو ہے وہ ارملہ نے کرنی ہے تو ارملہ نہیں کرتی ہے. اگر آپ کا میک اپ درست نہیں ہے تو میک اپ آرٹسٹ نے ہی میک اپ کرنا, آ کے میں نہیں کر سکتا. جس کا کام ہے اس نے کرنا ہے. رائٹ پیپل فار دی رائٹ جاب. نہیں, جس کا کام ہے نا, کیمرہ مین نے اگر کیمرہ چلانا ہے, محمود نے اگر مجھے آڈیو لگانی ہے تو محمود نہیں لگانی ہے. اگر وہ کیمرہ مین لگانے کی کوشش کرے گا تو میری آواز ناظرین تک نہیں پہنچے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر گھر کی تعمیر مستری نے کرنی ہے تو مستری نہیں کرنی ہے. اگر ہم خود کرنے بیٹھیں گے تو خامی رہ جائے گی اس کے اندر. ہم مستری کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اپنا کام ٹھیک کرو, اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو جرمانہ کر سکتے ہیں, لیکن ہم وہ خود کام کرنے نہیں بیٹھ سکتے. یہ ہے ہماری بچگانہ حرکت جو ہم نے 75 سال کی ہے کہ سیاستدان کو کام نہیں آتا تو سیاستدان کے اوپر تنقید کریں, اگلی دفعہ اسے
الیکشن میں اٹھا کے باہر ماریں, اس کی جگہ نیا لائیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن کام اسی نہیں کرنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اوور دا ایئر ہماری سیاست کے اندر بھی وہ لوگ آ گئے ہیں جو سیاست کی بیسک سپرٹ کو نہیں سمجھتے کہ بھائی تمہیں جو ووٹ دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ تم اپنے اس میں جا کے اضافہ کرو جو اس کے پرکس اینڈ الاؤنسز ہیں. آپ دیکھیے نا کہ جناب وہ 30 ٹکٹیں ملیں گی ہر ایک کو سالانہ اور فیملی سمیت ملیں گی, اور یہاں پہ میری انکم پہلے ہی گزشتہ 5 سال کے اندر 1/3 رہ گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ڈالر جو تھا وہ 100 روپے کا تھا, اب وہ تقریباً 300 کا ہو گیا. 300 روپے کا. تو میری جو انکم تھی اس کی پرچیزنگ پاور تو 1/3 رہ گئی نا. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو بڑھانے کے لیے جو اکنامک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تھی وہ آپ نے رواج ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, جتنی فیکٹریاں تھیں اتنی کی ہیں. ہم نے اپنی ورک فورس بھی نہیں انکریز کی, کچھ بھی نہیں کیا. نہیں, ورک فورس انکریز تو آپ اندازہ کیجئے, پاکستان کے سب سے بڑے جو اس وقت سرمایہ کار ہیں جو سمبلائز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے سویڈن سے ایک پلانٹ امپورٹ کیا, 2 پلانٹ امپورٹ کیے, لیکن چند کروڑ روپے سے اس کو چلانے والوں کو تربیت نہیں دلوائی. دونوں کے دونوں پلانٹ لگے, اکھڑے, دوبارہ کنٹینر میں بند ہو کے رکھے ہوئے فروخت کے لیے. یعنی ہمارے سیٹھ نے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ نہیں کیا, اس نے پلانٹ بند کرنا مناسب سمجھا. میں عرض یہ کر رہا ہوں جو مائنڈ سیٹ ہے. دوبارہ آتے ہیں سیاست کی طرف. ہماری سیاست کے اندر جو کام سیاستدان نہیں کرنا, فیصلہ اسی نہیں کرنا ہے. اب کیا کریں, مجبوری ہے نظام کے اندر نا, تو اس کو ہم کہیں کہ بھائی اپنا کام کرو. اب دیکھیے نا, اگر سپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ امام علی مقام کے شہادت کے فلسفے کو بیان کر رہا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے لڑائی ہونے جا رہی ہے, میدان میں اتر رہے ہیں آپ کربلا میں اتر رہے ہیں اپنی طرف سے. ٹھیک ہے, اور یہ جو پولیٹیکل کولیجن ہونے جا رہا ہے, مطلب کل سے شروع ہو جائے گا اس کا. قومی اسمبلی اپنی جگہ کے اوپر اسرٹ کرے گی, ٹھیک ہے, ججز جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر اسرٹ کریں گے, اور نتیجے کے اندر جو ہے وہ کیوس مزید بڑھے گا. اور سمبولیکلی رات بھی میں نے پبلک ٹی وی کے ہی پروگرام میں عرض کیا کہ ایک دم سپاک ہوا ہے. اور سپاک کس وقت ہوا ہے؟ جس وقت نیوز بریک ہوئی ہے اور IMF نے یہ خبر اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کا سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا, کل کے دن 2 آئی ہیں رپورٹس, ایک موڈیز کی آئی ہے, ایک IMF کی آئی ہے. ٹھیک ہے, اور دونوں نے پولیٹیکل سرٹینٹی کے اوپر یا انسرٹینٹی ختم کرنے کے اوپر اس کے اوپر زور دیا. ٹھیک, اب ساری دنیا ہمیں کہہ رہی ہے, ہم چائنا کے پاس جاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں جی آپ CPEC فیز 2 شروع کریں, وہ کہتے ہیں آپ پہلے اپنے سیاسی حالات ٹھیک کریں. بالکل ایسا ہی ہے, یہی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو تو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال بڑھنے چلی جا رہی ہے, اور ہم اس دھمال کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا, اور دھمال ڈال ہی جا رہے ہیں. ابھی رضوان رئیس صاحب, آپ نے خود بھی کربلا کا آپ نے جیسے ریفرنس دیا, اور ابھی جن سیاستدانوں یا اسپیکر قومی اسمبلی کی آپ بات کریں, ایٹ لیسٹ ہمیں وہاں پہ یہ آئیڈیا تو تھا نا کہ حق پہ کون ہے, سچ باطل پہ کون ہے. ہمیں یہاں اندازہ ہی نہیں لگانے دیا جا رہا, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. بیک آف دا مائنڈ شاید ہمیں کہیں نہ کہیں آئیڈیا ہے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو چیزیں جو کیوس سے ہم بہتر سے بہتر ڈھونڈتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے ایز اے پبلک بھی دیکھیں آپ. بالکل. سو اس سسٹم کے اندر نہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار ہے. اسحاق ڈار صاحب کی کل سٹیٹمنٹ کی بات کریں, وہ کہتے ہیں جی پچھلی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. پچھلی حکومت سے بات کرو, وہ کہتے ہیں اس سے پچھلی کی ذمہ داری ہے. وہ پھر کسی ڈکٹیٹر پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ اس کے بعد انسٹیبلٹی آ گئی. تو کسی نے تو کچھ اپنے اوپر ذمہ داری لینی ہے, یا سب بری و ذمہ ہے, تو پھر سیاست ہی کیوں ہے یہ؟ دیکھیے, میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ پچھلی حکومت کہاں سے تھی, آپ میں سے تھے نا, ان میں سے ہی لوگ تھے, وہی چہرے ہیں جو گھوم پھر کے آ رہے ہیں. پارٹیاں بدل گئی ہیں, مقامات بدل گئے ہیں, لیکن آپ ہی تھے نا. بالکل ٹھیک ہے نا, اگر پچھلی حکومت کی ذمہ داری ہے, پہلی بات جو ہے. نمبر 2, دیکھیے پارلیمانی نظام ہے. اگر آپ برطانیہ کا جائزہ لیں, اور وہاں پہ ایک پارٹی جو پچھلے کم از کم 14 سال سے اقتدار میں تھی, یا 18 سال سے, وہ جو ہے وہ کس طرح اس کا دھڑم تختہ ہوا ہے. اور لیکن دوسری پارٹی جو اقتدار میں آئی ہے, مسائل کا سلوشن اس کے پاس بھی نہیں. یہ زیادہ ٹریجک ہے.
یہ زیادہ اور خوفناک بات ہے. برطانیہ کے اندر مہنگائی اس وقت اس لیول پہ چلی گئی ہے, جو وہاں پہ دوست احباب رہتے ہیں وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حل تو سیاستدان نہیں فراہم کرنا ہے نا, آپ ایک کو اٹھا کے دوسری کو لے آئیں, اور سیاستدان نہیں اس کو کنٹینیو کرنا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے یہاں پہ پولیٹیکل کلچر اتنا سٹرونگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم سمبولک, اب دیکھیے ہمارے ہاں اس وقت آپ نے ابھی ہیومن ریسورس کی بات کی ہے, ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ کے جو ادارے ہیں وہ انڈسٹری کے لیے امپلائیبل جو لوگ پیدا کرتے ہیں ہر سال وہ 20 سے 25 ہزار ہیں. اور اگر ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ تقریباً کچھ 3.5 سے 4% کی سپیڈ پہ گرو کر رہا ہو, تو صرف پنجاب کی معیشت کو, میں باقی صوبوں کی بات نہیں کر رہا, 5 لاکھ لوگ سالانہ کی ضرورت ہے. آپ 5 لاکھ کی بجائے کتنے پیدا کر رہے ہیں؟ صرف 25,000 میکسیمم. باقی کیا ہوگا؟ باقی جو انٹرپرینیور ہوگا, جو سیٹ ہوگا, وہ انسکلڈ لوگ لے گا. وہ انسکلڈ لوگ آ کے کیمرے توڑیں گے, وی سی آر مکسر اور وہ جو ہیں اس کو خراب کریں گے. وہ ایٹ دی کاسٹ آف اس کے لرن کریں گے. اس کو اگر اب سیاست میں لے آئیے, ہمارے سیاستدانوں نے ایٹ دا کاسٹ آف اس, ہماری قیمت کے اوپر اب لرننگ کی ہے. اب جب ان کا ڈیلیور کرنے کا وقت آیا, چارٹر آف ڈیموکریسی پاکستان کی سیاست کے اندر بہت بڑا سنگ میل ہے, جس میں سیاستدانوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچنی, ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ پھر پی ٹی آئی جو تھی, بانی پی ٹی آئی جو تھے, وہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی سزا دی گئی تھی کہ تم نے یہ معاہدہ آپس میں نہ لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا. لیکن میرا خیال تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد اب شاید میری باری آ جائے گی, یہ میں عوام ہوں, اب میری باری آئے گی, مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا اس پورے سسٹم کے اندر. میرے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی مجھے تعلیم خریدنی پڑتی ہے, سیکیورٹی خریدنی پڑتی ہے, ہیلتھ خریدنی پڑتی ہے, ٹریولنگ خریدنی پڑتی ہے, ہر چیز مجھے خریدنا پڑتی ہے, مجھے ریاست کوئی چیز فراہم نہیں کرتی. بالکل, لیکن ریاست کو ہم پوری, ہم لیکن جیسے ریاست دے رہے ہیں, میرے سے یہاں سے پکڑ کے میرے سے پورا ٹیکس بھی لیتی ہے, پورا ٹول لیتی ہے, پورا اس کی قیمت وصول کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا کہ شاید یہ جو میرے سے وصول کیا جا رہا ہے اس میں میری باری بھی آنے والی, ان ریٹرن کچھ ملے گا بھی, ملے گا. لیکن انہوں نے آپس میں پھر لڑائی شروع کر دی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو ہے وہ میاں بیوی ٹریول کر رہے ہوں تو بس کا کنڈکٹر آئے کہ کرایہ دے دیں, تو میاں بیوی آپس میں لڑنا شروع کر دیں. اب بس کا کنڈکٹر کھڑا ہوا ہے کہ ان کی لڑائی ختم ہو تو یہ مجھے کرایہ دے. یہ سیاستدانوں کی آپس کی, اس کنڈکٹر کی سی ہے, ہاں ہم کھڑے ہوئے چپ کر کے کہ یار ان کی آپس کی لڑائی ختم ہو تو ہمیں وہ کرایہ دے. So sad. That's so sad. Thank you very much رضوان صاحب, بہت شکریہ. رضوان رضی سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. جناب, اوبیسلی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنے جو پیشن کہہ لیں یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی طرح سے, اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی خلق خدا کے لیے جو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے وقف کر دیتے ہیں. المرا فاؤنڈیشن بھی اسی حوالے سے ایک فاؤنڈیشن ہے جو بہت عرصے سے کام کر رہی ہے, غیر سیاسی کسی بھی جو کہہ لیں کنٹروورسی کسی بھی چیز کے بغیر یہ آپریٹ کر رہی ہے. ایک فلاحی تنظیم ہے جس میں بہت سارے بچے ہیں, بے سہارا بچے ہیں, وہ پناہ لیے ہوئے ہیں اور ان کی ساری جو زندگی کی ضروریات ہیں ان کو بغیر کسی انٹرسٹ کے فلفل کیا جاتا ہے, اور اس کے تحت کئی اور فلاحی کاموں کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس فلاحی ادارے کو ڈی آئی جی محبوب اسلم اللہ اور ان کے جو اہلیہ ہیں صوفیہ وڑائی صاحبہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں. اور اس فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ بات کی ہے, مختلف چینلز پہ ہم دیکھتے ہیں, اور ہم اس فاؤنڈیشن کے تحت جس طرح سے بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے, میری پہلی بھی ٹیم کا اتفاق ہوا ہے یہاں پر جانے کا, وہاں پہ دیکھنے کا.
اٹس ریئلی امپریسو ورک. بہت اچھا لگتا ہے جب ایسے لوگ اس طرح کا زبردست کام کریں اور اچھی طریقے سے لوگوں چیزوں کو لے کر چلنا اور بچوں کو اسپیسیفکلی ان کا خیال رکھنا ایک بہت بڑی بات ہے. سو ہم نے سوچا کہ ڈی آئی جی صاحب سے اور ان کے اہلیہ سے آج ملاقات بھی کی جائے, اس فاؤنڈیشن کی موجودہ صورتحال, ان کا فیوچر پلان کیا ہے, کس طرح سے کام کر رہے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈی آئی جی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. صوفیہ کیسے ہیں آپ لوگ, خیریت سے؟ بالکل خیریت, اللہ کا شکر. جی جی, سب سے پہلے تو ویسے تو اس ادارے سے بہت سارے لوگ واقف ہیں, میں چاہوں گی لیکن پھر بھی آپ ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا تعارف کروائیں اس فاؤنڈیشن کے حوالے سے. آپ نے کب سٹارٹ کیا, اس کا نام آپ نے جب رکھا کیا آئیڈیا تھا, کیا تھاٹ پروسیس تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلی بات تو آپ کو کلیئر کر دوں کہ آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا فاؤنڈیشن. شی از دا چیئر پرسن. آئی ایم ایز اے ہسبینڈ آئی ایم جسٹ You are supporting. You are the part of that indirectly. I am part of that indirectly. I am just supporting her. اور نوبل کاز ہے, اس میں کسی بھی شخص کو حصہ لینا چاہیے. اور ویسے بھی پولیس اب ویلفیئر کے ادروائز بھی ہم بہت زیادہ پروجیکٹس کر رہے ہیں. جو پنجاب پولیس ہے ویلفیئر کے ہم ادروائز بھی پروجیکٹس کر رہے ہیں. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ صوفیہ جو ہے مائی وائف, یہ اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد ہے. تو بیک ان 1995 میرے فادر ان لاء کو کوئی خیال آیا, وہ خود تہجد کے وقت اٹھتے تھے, اپنے ہاتھ سے لنگر بناتے تھے, اور پھر چوبرجی اور ریلوے اسٹیشن پہ فٹ پاتھ پہ جو مزدور سوئے ہوتے تھے انہیں اپنے ہاتھ سے جا کے ناشتہ کرا دیتے. یہ سلسلہ چلتا رہا. میری شادی کے بعد پوسٹنگ اسلام آباد تھی, دین وی وینٹ ٹو کوئٹہ. تو میرا اتنا انٹریکشن نہیں تھا, لیکن صوفیہ بتاتی تھی کہ اس نے تو بچپن سے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا تھا. تو when he died in 2009, تو I being the only son in law and son as well, تو بے شمار دنیا افسوس کرنے آئی. تو لوگوں نے کہا وہ یہ کرتے تھے, وہ یہ کرتے تھے. تو we came under a lot of pressure. تو we decided that we will continue that. تو ان کے زمانے میں تقریباً 300-350 بندے کا لنگر جاتا تھا 2009 میں. we continued that, اور آج الحمدللہ without any single day absence ہمارے گھر سے تقریباً 750 بندے کا ڈیلی لنگر جاتا ہے. دیر آر گڈ اباؤٹ 70 فیملیز جن میں سے اکثریت کو ہم نہیں جانتے, ان کو ہم منتھلی راشن دیتے تھے. اینڈ دیر آر مور دین 60-65 انڈیویجولس جن کو ہم منتھلی اسٹائپنڈ دے رہے تھے. یہ ہم کر رہے تھے جو ہماری پرسنل انکم ہے اس سے 2009 سے. ٹھیک ہے. اور آج سے تقریباً 2 سال پہلے یہ آئیڈیا صوفیہ کا تھا, میں کریڈٹ بالکل نہیں لوں گا. شی سیڈ کہ محبوب انسان کی جو بیسک خواہشات ہوتی ہیں کہ اچھا گھر ہو, وی ہیو 2 daughters and 2 sons, کہ آپ کی اولاد نیک ہو, ٹھیک پڑھ رہی ہو, وہ بھی ہے, سوسائٹی میں رسپیکٹ ہو, ایوری تھنگ ہے. تو ہم فائنینشلی تو سپورٹ کر رہے ہیں بٹ فزیکلی کچھ نہیں کر رہے. تو میں کچھ یتیم بچے پالنا چاہتی ہوں. یہاں سے یہ آئیڈیا شروع ہوا. پھر ہم نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کا وزٹ کیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بہت اچھا لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ ایک چیز کا احساس ہوا کہ بچوں کو چھت بھی مل رہی ہے, کھانا بھی مل رہا ہے, لیکن ان کی آنکھوں میں محرومی ہے. تو وہ ڈیسائیڈڈ کہ اگر ہم بچے اڈاپٹ کریں گے تو ان کے سگے ماں باپ والا پیار دیں گے. تو وی لیو ان کیولری گراؤنڈ. پہلا گھر ہم نے کیولری گراؤنڈ میں لیا ان بچوں کے لیے. پہلے 5 بچے ہم چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے لائے جن کا ماں باپ کا بھی نہیں پتہ تھا. ہم نے نادرہ میں ان کو اپنے نام سے رجسٹر کرایا. اور پھر بچے ڈفرینٹ سورسز سے آتے گئے, اور ہمیں کچھ عرصے میں یہ احساس ہو گیا کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے اس کام کے لیے, استطاعت دیتا ہے, ہمت دیتا ہے. پھر وہ ہمارا حوصلہ بڑھتا گیا. ناؤ وی ہیو 6 houses in Kevlari ground and 4 in DHA, and now the number of kids is 220, which includes 30 daughters and 1 house for Christian kids. 20 کرسچن بچے بھی ہمارے پاس ہیں. وہ مائنورٹیز کی ایم پی ہیں, وہ ہمارے پاس آئی سونیا عاشر. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ چوائس تو نہیں دیتا کہ آپ نے پیدا کہاں ہونا ہے, تو یہ بھی پاکستانی ہیں بچے ہیں, تو یہ بھی یتیم ہیں, ان کا بھی کوئی وہ نہیں ہے. تو وی اڈاپٹیڈ 20 کرسچن کڈس. تو ناؤ الحمدللہ وی ہیو 220 کڈس. اور فاؤنڈیشن کا اپنا اسکول ہے. یہ بچے ریگولرلی, اور اس کا اسٹینڈرڈ ہم نے کسی بھی اچھے گرامر اسکول کے برابر کا رکھا ہے. I can see that in footages کہ بہت زبردست وہ بچے. اور پھر یہ بچے شام کو خواجہ جنید کی ہاکی میں نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں 1 گھنٹہ ہاکی بھی کھیل لیتا ہے. اچھا, آپ نے فزیکل ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو بھی رکھا ہے. وہ بھی رکھا ہے. بیسیکلی صوفیہ مینیج کرتی ہے, اور اس کے بعد ہماری جو بڑی سے چھوٹی بیٹی ہے مانور, now she has taken over the foundation like anything. she is mashallah 17, لیکن وہ ہر وقت کسی نہ کسی گھر میں ہوتی ہے. مجھے ویری آنیسٹلی اسپیکنگ 220 بچوں کے نام پورے نہیں آتے, اسے سب کے نام آتے ہیں. اور سو سائیکالوجسٹ سے بیٹھ کے ڈسکشن کرتی ہے, اس کا یہ ویک پوائنٹ ہے, یہ پلس پوائنٹ ہے. تو شی از ناؤ آئی گیس شی گاٹ اٹ فرام ہر مدر, جنہوں نے ڈیفینیٹلی اس آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کیا. صوفیہ صاحبہ, جیسے ابھی انہوں نے بڑے بہتر انداز میں بتایا کہ جو چیزیں ہیں 220 kids,
یہ 5 بچوں سے شروع ہونا اور اس کے بعد پھر ان کی ٹیک کیئر کرنا, یہ اس کے لیے مجھے لگتا ہے ایز اے خاتون بھی آپ کو بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے بچوں کو ساری ان کی پراپر نگہداشت کرنی ہے, ان کا خیال رکھنا ہے. 5 بچے جب تھے تب کیسی فیلنگ تھی, اور اب 220 بچے ہیں ماشاء اللہ. سو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ, ان کو مینیج کرنا, جیسے آپ کی بیٹی اب اس کو ٹیک اوور کر رہی ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے جیسے محبوب نے بھی ذکر کیا کہ یہ کام انسان کے کرنے کا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ انسان کو چنتا ہے اور اس کے ذمے کام لگا دیتا ہے. جب 5 بچے تھے تو مجھے لگا کہ اللہ نے ایک انرجی دے دی ہے اپنے گھر سے باہر نکل کے باقی بچوں کا خیال رکھنے کے لیے. پہلے تو زندگی میں بس اپنا گھر تھا, اپنے 4 بچے تھے, اپنی فیملی تھی, تو وہی لگتا تھا بہت مشکل سے ایک کام کیا جا سکتا ہے. لیکن جب اللہ نے وہ 5 بچے زندگی میں لائے تو لگا اللہ نے انرجی بڑھا دی ہے, اب میں ان بچوں کا بھی خیال رکھ سکتی ہوں تھکے بغیر اس چیز کے کہ میرا ٹائم کیسے مینیج ہوگا. ایسی اللہ تعالیٰ نے ٹائم میں برکت دی, اس قسم کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے, ریسورسز میں, ہر چیز میں اللہ نے برکت دی کہ وہ چیزیں آسان سے آسان ترین ہوتی گئی. 5 بچے تھے, آج 220 بچے ہیں. نہ ٹائم مینجمنٹ کا ایشو ہے نہ کوئی اور مسئلہ. کیسے, ہاؤ کم یو مینیج؟ مطلب میں ایز اے خاتون آپ سے پوچھی, بیکاز وین یو اے ہاؤس وائف, یو ہیو اے ہسبینڈ, یو ہیو 4 kids ماشاء اللہ آف یور اون, ان کے ساتھ اس طرح کا سوشل ورک مینیج کرنا ہے, ہیلف اے ٹاسک. مطلب ہم سے تو گھر مینیج نہیں ہو رہا ہوتا ہے, میں بوکھلا جاتی ہوں. سو ہاؤ ڈو یو مینیج؟ میری روٹین کچھ اس طرح سے ہے کہ صبح اٹھ کے اپنے بچوں کو, اپنے گھر کو دیکھتی ہوں. اوبویسلی محبوب کی مہمانداری بھی بہت ہے, ہمارے گھر اکثر مہمان رہنے والے بھی ہوتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ وزٹ والے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. بلکہ نا میرا ایک دوست ہے, اس نے کبھی آنا ہو تو وہ کہتا ہے کہ ہوٹل میں کوئی کمرہ خالی ہے. جی, تو بس صبح کے ٹائم ذرا اپنے گھر کو, بچوں کو دیکھتی ہوں, اسکول کالج یونیورسٹی بھجوا کے, اس کے بعد بس پھر دوسرے بچوں کی طرف چلی جاتی ہوں. اور وہ 10 گھر ہیں ہمارے پاس اس وقت, اور سارے کے سارے ہمارے گھر کے بالکل قریب ہیں. لائک کیولری والے بھی واکنگ ڈسٹینس پہ ہیں, تو کمیوٹ کرنے میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی, وہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو آپ کو ایک ٹائم ہے کہ آدھا گھنٹہ 40 منٹس کہیں جانے میں, وہ ایسا نہیں ہے سچ. DHA والے بھی بالکل قریب ہیں. تو میں نے اس قسم کا ایک روٹین رکھی ہوئی ہے کہ دن کے ٹائم 2-3 گھر وزٹ کر لیے, پھر ایوننگ میں 2-3 گھروں میں چلی گئی, مارننگ میں کوئی 1-2 گھر, اس طرح سے کر کے. اور سم ٹائمز بچوں کے اسکول چلی جاتی ہوں, اور تاکہ ان کی ٹیچر سے مل لوں, بچوں کو اسکول میں کام کرتے ہوئے دیکھ لوں. اور اس کے علاوہ پھر کسی دن ایسا بھی ہوتا ہے, لیٹس سے کوئی ایسی مجبوری ہے یا بزی ہیں تھوڑا, تو ان تمام بچوں کو اپنے گھر پہ جمع کر لیتے ہیں تاکہ وہ ایک ہی جگہ پہ سب بچوں سے ملاقات ہو جائے. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ہمارے پاس کمپیریٹیولی لان تھوڑا بڑا ہے, الحمدللہ اللہ نے تھوڑا بہتر بڑا گھر دیا ہوا ہے. تو وہ اسپیشلی میں جب ان بچوں سے 2-3 دن نہ مل سکوں تو پھر ہم ان کو اپنے گھر میں لان میں اکٹھا کر لیتے ہیں سب کو. اور دوسری بات یہ کہ یہ بچے آفٹر ایوریج 10 days ہمارے ساتھ کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں, کسی پراپر ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں, PC میں, رائل چوز میں, روزا بلانکا میں. تو وہاں پہ ہم ان کے ساتھ فائن ڈائننگ کرتے ہیں تاکہ ان کو یہ بھی احساس ہو کہ فائن ڈائننگ کیا ہے. پھر شروع میں یہ بچے کمپلین کرتے تھے کہ جی شروع میں ایک پرائیویٹ اسکول میں جاتے تھے, پارک چائنا اسکول میں, تو وہ وہاں پہ یہ کہتے تھے کہ جی وہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہم مہندی پہ گئے, شادی پہ گئے. تو اب میرے جتنے دوست ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب بیٹے کی شادی ہے یا کسی کی شادی ہے تو ود فیملی آنا ہے. تو میں کہتا ہوں پتہ ہے like 222 فیملی ممبر. وہ پھر سارے ولیمے پہ اسپیشلی سب کو بلا لیتے ہیں, ان کے لیے علیحدہ سائڈس پہ ٹیبل لگے ہوتے ہیں, تو دے انجوائے دے. دیٹس امیزنگ. سن کے اتنا اچھا لگ رہا ہے. اور بچے جو چیز ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں, میرے خیال سے اللہ تعالیٰ کی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے اور آپ کہیں نہ کہیں آپ کو اتنا نواز بھی دیتا ہے کہ آپ اتنے سارے لوگوں کو آپ کیٹر بھی کر رہے. آئی ریئلی وانٹ, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ لاہور میں ایک ہاؤسنگ اسکیم ہے سینٹرل پارک, ان کے اونر نے ہمیں جگہ ڈونیٹ کی ہے, اور شیخ عرفان صاحب الفتح کے اونر, وہ ہمیں اس پہ ایک اب پلازا بنا کے دے رہے ہیں. وہاں بھی ہم کانسیپٹ ہاسٹلس کا نہیں رکھ رہے, اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں. ان بچوں کے اپنے اپارٹمنٹس ہوں گے. ان گھروں کا نام ہم نے رکھا ہے اپنا گھر, تاکہ بچوں سے کوئی پوچھے کہ کہاں سے رہتے ہو, اپنے گھر سے رہتا ہوں. کہاں سے آ رہے ہو, اپنے گھر سے آ رہے ہو. یہ خالد عباس ڈار صاحب جو لیجنڈ ہیں, انہوں نے ان کا نام اپنا گھر رکھا تھا.
تو تاکہ بچوں کو یہ کانفیڈنس ہو. باپ کیا کرتا ہے؟ باپ DIG ہے, تو اٹ گیوز دیم لاٹ آف کانفیڈنس. اوہ واو انٹرسٹنگ. اچھا جیسے ابھی آپ نے کیا سوچا ہے؟ اوبیسلی یہ تو بھی بہت انیشیل سٹیج ہے ان بچوں کی, آگے ان کی اسکول کے بعد کالج یونیورسٹی لائف ہے, اور اس کے لیے آپ کی انرجی ٹائم سب کچھ بہت ریکوائرڈ ہوتا ہے, اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ابھی تک توفیق دی ہے تو آگے بھی دے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیوچر کو لے کے آپ نے کیا سوچا ہے, کچھ پلان کیا ہے؟ جیسے آپ لوگوں نے 5 بچوں سے 220 کڈس تک پلان کیا تھا, تو اب کیا پلان ہے اس کا؟ بچوں کے فیوچر کے حوالے سے تو ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے پاس سائیکالوجسٹ ہیں ہر گھر میں جو بچوں کے ساتھ کام کرتی ہیں, کیونکہ یہ بچے نارمل بچے نہیں ہیں, بہت سارے ٹراماز سے نکل کے یہ بچے آتے ہیں. جو ظاہر ہے جو بچہ اتنی چھوٹی ایج میں اپنے گھر سے آ جاتا ہے تو اس نے بہت ساری مشکلات دیکھی ہوتی ہیں, زندگی کے بڑے تلخ ایک رویے لوگوں کے دیکھے ہوتے ہیں اس نے. تو سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ پھر ان کے ساتھ کام کرتی ہیں اور ان کو ایک نارمل لائف کی طرف واپس لے کے آتی ہیں. تو سائیکالوجسٹ کے ساتھ مل کے ہم نے بچوں کو ڈفرینٹ ویڈیوز کے تھرو, ڈفرینٹ سٹوریز کے تھرو ڈفرینٹ پروفیشنز کے بارے میں بتایا. تو جس بچے نے جو پسند کیا, کسی نے کہا مجھے ڈاکٹر بننا ہے, کسی نے کہا مجھے انجینئر بننا ہے, کسی نے کہا آرمی آفیسر بننا ہے, تو وہ پھر ہم نے اس پکچر میں, اس یونیفارم میں اس بچے کی پکچر گھر میں لگا دی. لائک ہر گھر میں 20 سے 22 بچے ہوتے ہیں ہمارے, تو ہر گھر میں مین جو ہال ہے وہاں پہ ان بچوں کی پکچرز لگی ہوئی ہیں اس یونیفارم میں, سو دیٹ ڈیلی بیسس پہ جو خود کو دیکھتے ہیں اس یونیفارم میں تو انہیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم نے یہ بننا ہے. یہ تو بچوں کے حوالے سے ہے کہ انشاءاللہ جب تک یہ کچھ بن نہیں جاتے تب تک یہ ہماری ذمہ داری ہے, والدین کی ذمہ داری جیسے اپنی اولاد ہوتی ہے. اور باقی یہ کہ ہمارے ملک میں اس وقت ایک ریسرچ کے مطابق 4.2 ملین ایسے بچے ہیں جو بے گھر ہیں, جو چھت کے بغیر سوتے ہیں, جو یتیم ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں, ہماری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا حوصلہ دے, ہمیں اتنے ریسورسز دے کہ ہم ہر بچے کو اپنا گھر دے سکے, ان کے والدین کہلا سکیں. کوئی بھی یتیم سڑک پہ نہ سوئے, اس کے پاس اپنا گھر ہو. کوئی بھی بے سہارا نہ رہے, اس کے پاس اپنے ماں باپ ہوں. خواہش یہ ہے, باقی پوری کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں اتنی کامیابی دی ہے انشاءاللہ آئندہ بھی دے گا. مطلب اتنے سارے بچوں کو آپ لوگ خیال بھی رکھ رہے ہیں, ان کا سارا کچھ کریں, یہ سب ظاہر ہے. ابھی جیسے صوفیہ صاحبہ کہہ رہی ہے, بہت سارے ایسے, آپ تو پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے, یو ہیو این آئیڈیا کہ دنیا میں کیا حالات ہیں, کیا واقعات ہیں, اس کس پہ طرح میں سے ایک چیز میڈم ایڈ کر دوں. دیکھیے جو انسان کی نیت ہے اور آپ کی جو پروفیشنلزم ہے نا, یہ دونوں بہت میٹر کرتی ہیں. ہم جس بھی فورم پہ جاتے ہیں, میں یا صوفیہ یا ہم اکٹھے جائیں, ہم پبلکلی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں 1 روپیہ ڈونیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, ہم سب کو اجازت دیتے ہیں کہ کوئی بھی ہماری فاؤنڈیشن کو آڈٹ کر سکتا ہے. اچھا, اینی ون کین کم اینڈ آڈٹ دا فاؤنڈیشن. میں پبلکلی ہمیشہ یہ کہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ موسٹلی آرگنائزیشنس کے جو CEOs ہوتے ہیں, چیئر پرسنس ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی کوئی سیلری رکھی ہوتی ہے, کوئی پرکس اینڈ پریولیج رکھی ہوتی ہیں. میں نے صوفیہ سے کہا ہم پہ 1 روپیہ بھی حرام ہے. ہم جو ایز اے فیملی کام کر رہے تھے, جو سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے تھے, اب ہم فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کرتے ہیں, اینڈ فاؤنڈیشن از ڈوئنگ دس. تو ہم فاؤنڈیشن سے لے کچھ نہیں رہے ہیں, ہم دے رہے ہیں. بلکہ ابھی ریسنٹلی وی وینٹ ٹو امریکہ, تو وہ سارے سٹاف نے رولا ڈال دیا کہ جی چیئر پرسن اور جو مانور ہے یہ تو صرف فاؤنڈیشن کی وجہ سے جا رہی ہیں, یہ تو سیر کرنے نہیں جا رہے. سر چلے آپ کو بھی ہم سمجھ لیں کہ آپ سیر کرنے جا رہے ہیں, باقی بچے تو ان 2 کے ٹکٹس تو فاؤنڈیشن کو لینے چاہیے. میں نے کہا میں 7-8 لاکھ روپے کی خاطر اپنا منہ کالا نہیں کر سکتا, ہم خود لے کے جائیں گے. نہیں, ظاہر ہے جہاں آپ نے اتنا کام کر رہے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, یہ بہت میٹر کرتی ہے. میرے خیال سے لوگوں کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے. اب میں ضرور صوفیہ صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گی, اتنا بڑا جب آپ سیٹ اپ چلا رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ اسٹارٹ میں آپ اپنی سورس آف انکم جو تھی اس کے مطابق کر رہے تھے. اب بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ظاہر ہے ان کا تعلق بھی ہوگا, جڑے بھی ہوں گے, ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ تو ظاہر ہے بنا ہے تو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. اور بھی بہت سارے لوگ اگر کرنا بھی چاہتے ہیں وہ وزٹ کر سکتے ہیں, آپ کو دیکھ سکتے ہیں, اور کس طرح سے وہ آپ کے ساتھ اس کاز کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ہماری المرا فاؤنڈیشن کے نام سے ویب سائٹ بھی ہے, انسٹا پہ, فیس بک پہ, ہر پلیٹ فارم پہ ہم لوگ ہیں. جو بھی وزٹ کرنا چاہتا ہے ہم اسے ضرور انکریج کرتے ہیں کہ آپ ضرور وزٹ کریں. بلکہ انفیکٹ کئی دفعہ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ کے ہمیں کالز آتی ہیں US سے, UK سے, ادھر ادھر سے, کہ ہم ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم نے آپ کا کام دیکھا ہے. تو ہم انہیں انسسٹ کرتے ہیں کہ جب آپ پاکستان آئیں گے آپ ہمیں وزٹ کیجیے گا, اس کے بعد ڈونیٹ کیجیے گا. اور اگر آپ نہیں آ سکتے یا آپ نے دیر سے آنا ہے تو آپ اپنی فیملی کو, اپنے فرینڈس کو, جو بھی ارد گرد کوئی لوگ قریب ہیں, آپ ان کو بھیجیں. سو دیٹ جب کوئی آتا ہے نا
ایک دفعہ اپنے گھر میں جاتا ہے, بچوں سے ملتا ہے, تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس فیملی کا ممبر بن جاتا ہے. اور ہم انکریج کرتے ہیں اس چیز کو کہ جو بھی آنا چاہے آئے, آ کے وزٹ کرے, ہمارے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے, کوئی والنٹیرلی ان کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتا ہے. بہت سی یونیورسٹیز کے, کالجز کے بچے جو ہیں وہ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے بچوں کے ساتھ والنٹیرلی کوئی پڑھا رہا ہے, کوئی ان کے ساتھ گیمز. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کا جو ایکسپوجر ہے نا یہ بہت زیادہ ہو, زیادہ لوگوں سے ملیں, زیادہ لوگوں سے, اچھے لوگوں سے انٹریکٹ کریں, سیکھیں, کیونکہ یہی زندگی ہے. بچوں کو ایک کمرے میں بٹھا دینا, کھانا کھلا دینا یا ان کو چھت دے دینا یا تھوڑی بہت تعلیم دے دینا یہ زندگی نہیں ہے. انہوں نے زندگی میں آگے جا کے دنیا کو ڈیل کرنا ہے, تو ان میں وہ جو ہوتا ہے نا کانفیڈینس, ایک ایکسپوجر وہ ہوگا تو یہ دنیا کا جا کے مقابلہ کر سکیں گے. ویری امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے بچے جنہوں نے کہیں نہ کہیں زندگی میں محرومی دیکھی ہو, ان کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ وہ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں اور پھر ان کے لیے بڑی ضروری بھی ہو جاتی ہیں موسٹ آف دا ٹائم. اینڈ اٹس گڈ کہ آپ لوگ اس بات کو بھی فوکس میں رکھے ہوئے ہیں. ڈز اٹ گیٹ ڈیفیکلٹ سم ٹائمس کہ اتنے سارے بچوں کو مینیج کرنا, اور ظاہر ہے آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسوسیٹڈ بھی ہوں گے, تو کیسے آپ لوگوں کا یہ سسٹم پورا چلتا ہے؟ دیکھیے میڈم, مینجمنٹ از دا بیسک تھنگ, اور میری مینجمنٹ ماشاء اللہ بہت اچھی ہے. آئی ایم ہیڈنگ اے ٹریننگ انسٹیٹیوشن, ہمارا پولیس کا ٹریننگ کالج ہے جون کے پاس. آئی ایم ہیڈنگ دیٹ انسٹیٹیوشن, اور پچھلے کوئی 11 ماہ میں آئی وش کہ آپ اس پہ بھی ایک پروگرام کریں. میں نے اس کا نقشہ بدل دیا ہے. مطلب پہلے دن وہاں پہ میس میں اسٹیل کے گلاس بھی نہیں تھے, تو ناؤ دیٹ آل دا میسز آر سینٹرلی ایئر کنڈیشن, بوفے سسٹم, ایون ہمارے کانسٹیبلز نیپکن کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. اور آئی جی صاحب نے پرابلی آئی ایم دا اونلی آفیسر جس کو ماربل کے اوپر لکھ کے, تو وہ انہوں نے ماربل کی اس کے اوپر لے کے اپریسیشن لیٹر لکھا. تو سو آئی ایم ڈوئنگ جسٹس ود مائی جاب ایز ویل. مطلب مجھے آفس سے آتے ہوئے 5-6 بج جاتے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کمانڈنٹ اتنا ٹائم دیتا ہوگا. تو اس کو اگر آپ ایوننگ میں دیکھیں تو اس کا لائٹنگ ارینجمنٹ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی فورن جگہ پہ آ گئے ہیں. اینڈ ناؤ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک دس ٹریننگ کالج انٹو اے یونیورسٹی. تو UMT والوں سے بات چل رہی ہے, ان کی ہیلپ سے ہم اس کو یونیورسٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہی جو صوفیہ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کی ہر چیز میں برکت ڈال دیتا ہے. میں واپس آتا ہوں, پہلے میں آ کے کہتا تھا میں ایگزاسٹ ہو گیا ہوں, یہ ہے وہ ہے. اب واپس آ کے ڈیلی آئی ہیو ٹو انٹریکٹ ایٹ لیسٹ 15 to 20 پیپل فار دا پرپز آف دا فاؤنڈیشن. پھر مجھے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, اپنے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. تو سم ٹائمز اپنے بچے اسپیشلی جو بڑی بیٹی ہے وہ کہتی ہے بابا یہ ذہن میں رکھا کریں کہ ہم سگی اولاد ہیں, تو وہ پھر ان کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. تو لیکن یہ کہ الحمدللہ اٹس مینیجیبل, اٹس ناٹ لائک دیٹ. اور ویسے بھی پنجاب پولیس ابھی اٹ سیلف بہت زیادہ ہم سوشل ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں, ہم ٹرانسجنڈرز پہ کام کر رہے ہیں, ہم اسی طرح کے جو تحفظ مرکز ہم نے بنائے ہیں اور خدمت مراکز ہم نے بے شمار بنائے ہیں. تو جو ویلفیئر کا کانسیپٹ تھا وہ بھی پنجاب پولیس میں بہت حد تک آ گیا ہے. تو اٹ از ویری کلوز ٹو دا ہارٹ آف دا انسپیکٹر جنرل, اینڈ میرا بھی اس میں بہت زیادہ ہے. تو وہ چیزیں پھر مینیجیبل ہیں. دیٹس وی کین ایگری. تھینک یو سو مچ, آپ دونوں کا بہت شکریہ, اینڈ آئی وش یو ویری بیسٹ آف لک. آپ جتنا زبردست کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے. یہ 220 سے 1220 بچے ہوئے, اس سے بھی زیادہ ہوں, اور آپ زیادہ سے زیادہ بچوں کا جو آپ کر رہے ہیں یہ بڑا زبردست کام ہے, اور یہ بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ موقع بھی دیتا ہے اور حوصلہ بھی دیتا ہے کہ وہ کریں. ہمارے ساتھ جی المیرا فاؤنڈیشن کے جو کہہ لیں اس فلاحی ادارے کو چلانے والے روح رواں لوگ ہیں, اور انہوں نے بڑا زبردست کام کیا. اگر آپ ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, کسی طرح سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, ایز اے والنٹیئر جانا چاہتے ہیں, تو آپ ان کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں, ان کے اسکولس کو دیکھیں, آپ کو اچھا لگے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں جو اپنی جو سروسز ہے وہ انسانیت کے لیے دیتے ہیں, اور ہم جو کہہ رہے ہیں نا حق ادا کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں تھینک یو ویری مچ, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک. پروگرام کا آخری حصہ ہے, کچھ ہیلتھ ریلیٹڈ بھی بات کریں گے, اور ہومیوپیتھی کو لے کر ہم آج بہت امپورٹنٹ ڈسکشن اس لیے کرنے والے ہیں کیونکہ بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں جو آج ہم نے کلیئر کرنے ہیں.
ایلوپیتھی کا ایک علاج ہوتا ہے, ایک ہومیوپیتھی کا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں, اور اس میں بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہومیوپیتھک ایک بہت سلو علاج ہے, شاید اس میں وہ شفا والا جو ایک فیکٹر ہے وہ مسنگ ہوتا ہے اور بہت دیر لگ جاتی ہے. لوگ بہت سارے اس ہومیوپیتھی علاج کو لے کر کنسلٹ بھی کرتے ہیں ڈاکٹر سے, اور آج کل کتنا ٹرینڈ ہے اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کی کوئی ایسی ڈیزیز, کوئی ایسی طبیعت میں جو ناسازی ہے وہ ایک ایسے ٹریٹمنٹ سے نہیں ہو رہی, تو ہومیوپیتھی اس میں کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتا ہے. پاکستان اور انڈیا جیسے ترقی پذیر ممالک کی جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں, وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں اس علاج کو ترجیح دیتے بھی ہیں, لیکن بہت سارے لوگ اس سے بھاگتے بھی ہیں. کیا وجہ ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے, اس کا ٹریٹمنٹ کتنا ایتھینٹک ہوتا ہے, کتنا اس پہ آپ ریلائی کر سکتے ہیں, آج ہم ساری باتوں پہ بات کریں گے. ڈاکٹر رابعہ ماجد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ آپ کا کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر رابعہ, سب سے پہلے تو مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کے جو بھی ہم مسکنسیپشنس کی بات کر رہے تھے, ہومیوپیتھی علاج ہے کیا؟ ہومیوپیتھی بیسیکلی بلیو کرتا ہے کہ ہماری باڈی میں جو بھی ایشوز ہیں ان کو ہم باڈی کی امیونٹی کو اسٹرانگ کر کے ہی ڈیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, باڈی کی امیونٹی کو اسٹرانگ کریں تاکہ کوئی بھی ہیلتھ ایشو ڈیولپ ہی نہ ہو, اور اس کے اکارڈنگ ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہومیوپیتھی جو طریقہ علاج ہے وہ پاپولر ہے کیا؟ لوگ ابھی بھی اس کو آپٹ کرتے ہیں, اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بڑا سلو طریقہ علاج ہے, کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں, جب بھی کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو اس نے آلریڈی بہت ساری میڈیسنز یوز کر لی ہوتی ہیں. آل آف اے سڈن کوئی بھی ہومیوپیتھی کی طرف ڈائریکٹ نہیں آتا. اس صورت میں ایک تو ڈیزیز کا اپنا سارا ایشو ہے, دوسرے ڈفرینٹ میڈیسنز کی ایگراویشنز آ چکی ہوتی ہیں, پیشنٹ بہت زیادہ آلریڈی کمپلیکیٹ ہو چکا ہوتا ہے, اس لیے آل آف اے سڈن اتنے کرونک ایشو کو ڈیل نہیں کیا جا سکتا. لوگوں کا یہ مس کانسیپٹ ہے کہ یہ بہت سلو پروسیس ہے. جہاں پہ بھی اکارڈنگ ٹو ڈیزیز ڈیل کیا جاتا ہے پیشنٹ بہت جلدی ریکور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ کون کون سی ایسی ڈیزیزز ہیں, کون کون سی ایسی جو کہہ لیں ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں جن کو ہومیوپیتھی کا ایک بہت کامیاب طریقے سے اس کا علاج ہوا ہے؟ اسپیشلی جہاں پہ ذہنی امراض, نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں, بچوں میں آٹزم, ADH, بڑوں میں الزائمرز یا ڈیمینشیا ہے, ایسی صورت میں ہومیوپیتھی بہت سکسیزفل ہے. شارٹ ٹائم پہ پیشنٹس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. اور جہاں پہ ہم فزیکل ڈس آرڈرز کی بات کرتے ہیں جن میں کڈنی سٹونز یا لیور سٹونز ہیں, اور لیڈیز کے کیس میں یوٹرس سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے, تو بہت ساری کیسز میں وداؤٹ سرجری انہیں ڈیل کیا جاتا ہے اور بڑے اچھے ریکوری ریزلٹس آتے ہیں. اچھا ڈاکٹر عابر, جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں, لیکن سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, اس کے بعد ایک دم سے بیچ میں اس کو کوئٹ کر کے وہ پھر دوسری میڈیسنس کے اوپر چلے جاتے ہیں. ان کا کانسیپٹ ہے جی ہمیں اس سے فرق نہیں پڑا. کیا اس کے جو رزلٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہوتے ہیں؟ کیونکہ ویسے تو اگر ہم کوئی عام علاج کرا رہے ہیں اس کا رزلٹ ہمیں کچھ نہ کچھ ان اے ویک تو آبویس ہو ہی جاتا ہے, کیونکہ وہ شارٹ ٹائم پہ پیشنٹ کے ساری ایگراویشن کو اور سارے ایشوز کو سیڈیٹ کر دیتا ہے. پیشنٹ کی جو ایشو ہے اسپیشلی پین سے ریلیٹڈ وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جہاں پہ ہومیوپیتھی ہے تو اس کی جو روٹ کاز ہے, جہاں پہ بیسک ایشو ہے, اسے ڈیل کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. یہ پین کلر سے کی طرح سے کام نہیں کرتا کہ پیشنٹ کا ایشو بالکل ختم ہو گیا, اس کی سینس لیس فیلنگ ہے. اس کی جو روٹ کاز ہے انٹل انلیس وہ نہیں ختم ہوتی پیشنٹ ریکور نہیں ہوگا. اچھا, یہ جو میڈیسنز ہوتی ہیں ہومیوپیتھی کی, یہ کیسی ہوتی ہیں, کس طرح سے ہوتی ہیں؟ بیکاز دیگر میڈیسنز کا تو ہمیں کہیں نہ کہیں آئیڈیا ہوتا ہے, اور کیا ہر ٹریٹمنٹ یا ہر علاج کے اکارڈنگلی ان میڈیسنز کو بنایا جاتا ہے؟ بالکل, ہر پیشنٹ کے کمپلیٹ سمٹمس کے بعد, کیس چیکنگ کے بعد ہی اس کی میڈیسن دی جاتی ہے, اور یہ ڈفرینٹ فارمز میں ہے اویلیبل, لیکوڈ میں بھی اور ٹیبلٹس فارم میں بھی, اور پیشنٹ کے اکارڈنگ ڈیزیز کے اکارڈنگ ہی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بنتی کس چیز کی ہیں میڈیسن؟ میں یہ سوال کر رہی ہوں. نیچرل پروڈکٹس ہیں جن میں پلانٹ سے ریلیٹڈ ہے اور منرل سے ریلیٹڈ ہے, انہیں کے پروسیس کر کے پھر میڈیسنز ڈیولپ ہوں گی. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں کتنا پاپولر ہے یہ ٹریٹمنٹ؟ پاکستان میں لوگ اسے پریفر کرتے ہیں. ایک یہ اکنامیکل ہے, اس کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں, اس میں اسٹیرائڈز نہیں ہیں, اور جو بیسک ڈیزیز ہے وہ روٹ کاز کے سے مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں میری انفارمیشن کو پتہ ہے بہت زیادہ اس طرح کے ڈاکٹرز نہیں ہیں جو ہومیوپیتھی علاج کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اسپیشلی کیونکہ پاکستان میں ہومیوپیتھی کو گورنمنٹ لیول پہ سپورٹ نہیں کیا جاتا, اور کوئی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹرز میں اس کے لیے کام کیا جا رہا ہے, اور بہت سارے کوالیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز پاکستان میں ہیں.
پریکٹس کر رہے ہیں؟ پریکٹس کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں. تو ان کو سپورٹ کیوں نہیں ہے؟ گورنمنٹ لیول پہ گورنمنٹ ایشوز ہیں. گورنمنٹ ایشوز ہیں. آپ کہاں پہ پریکٹس کرتی ہیں؟ میں لاہور میں. لاہور میں ہی پریکٹس کرتی ہیں. اچھا ڈاکٹر عابیہ مجھے یہ بتائیں کہ اب جو ہومیوپیتھی کا علاج ہے اس کو انکریج کرنے کے لیے ایسا کیا کیا جائے، اور کیا اس میں بھی ریسرچ بیس کام ہو رہا ہے؟ پاکستان میں تو نہیں ہو رہا اس کے اوپر اتنا زیادہ کام، لیکن ڈفرینٹ کنٹریز میں اسپیشلی انڈیا میں اس کے لیے بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے. وہاں پہ ہومیوپیتھی کے ہاسپٹلس بھی انہوں نے اسٹارٹ کیے. پاکستان میں گورنمنٹ لیول پہ انٹل کسی بھی سیکٹر کو پروموٹ نہیں کیا جاتا تو اس میں اتنی ڈیولپمنٹ آ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اچھا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے ہم کویکس کی بات کرتے ہیں عام روٹین میں، ہم یہ ٹرم یوز کرتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان، تو وہاں پہ ہومیوپیتھی کے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایکسپرٹس یا اس کے حوالے سے ان کا اتنا نہیں ہے ایکسپیرینس، بٹ اسٹل دے آر پریکٹسنگ. اور کیا ان کا پریکٹس کرنا بھی خطرناک ہے؟ ایگزیکٹلی. کویکس جب پریکٹس کرتے ہیں یا جن کی پراپر اسٹڈی نہیں ہے تو وہاں پہ ایک تو پیشنٹ کو ریکوری نہیں ہوتی، اس کے سائیڈ افیکٹس ڈیولپ ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بالکل ان کو سب سائڈ کر دیا جاتا ہے، پسند ہی نہیں کرتے کہ جب ایک ڈاکٹر جو پراپر ایجوکیشن کے بغیر کسی کو ڈیل کر رہا ہے وہ کیسے اس کو ریکور کر سکتا ہے پیشنٹ کو. تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو عام پبلک کی اویئرنیس کے لیے ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو آپ پہلے یہ چیزیں آبزرو کریں اور پھر اس سے کنسلٹ کریں؟ اسپیشلی اس کی ساری ڈیٹیلز کے وہ کوالیفائڈ ہے، اس کی کیا اسٹڈیز ہیں، اس کی کیا ڈائگنوسز ہیں، اس کے اکارڈنگ. وہ اسٹیرائڈس تو نہیں دے رہا. اسپیشلی اسٹیرائڈس کے کیس میں پیشنٹ میں بہت زیادہ ایگراویشن ہے اور بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ڈیولپ ہوتے ہیں. اس کے اکارڈنگ یہ پہلے آپ چیک کر لیں، پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ. ہومیوپیتھک میں اسٹیرائڈس کا کانسیپٹ ہے؟ ویسے اسٹیرائڈس کا کانسیپٹ نہیں ہے. جہاں پہ کویک ڈاکٹرز ہیں وہ میڈیسنز میں ایڈ کرتے ہیں جس کے رزلٹ میں پیشنٹس میں اور بچوں میں اسپیشلی بہت زیادہ ایگراویشنز آتی ہیں. اچھا، اور کتنے عرصے کا ہومیوپیتھک اگر علاج کرا رہے ہیں تو ریزلٹس آبویس ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ جہاں پہ ایکیوٹ کیس ہیں وہاں پہ تو فرسٹ ویک میں نظر آتی ہیں ریکوری، اور جہاں پہ کرونک کیس ہے وہاں پہ ایٹ لیسٹ 1 منتھ کے ٹریٹمنٹ کے بعد بہت سارے ایشوز میں چینجز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے ایشوز میں. اور ان ایشوز کو آپ دوبارہ سے بتائیے گا. ان ایشوز میں اسپیشلی جہاں پہ برین سے ریلیٹڈ ذہنی امراض کی بات کی جاتی ہے تو ان میں آٹزم، ADH، الزائمرز، ڈیمینشیا، یہ جو کیس ہیں انہیں ہم ڈیل کر سکتے ہیں، اور ود دی پیسج آف ٹائم بہت ساری چینجز ڈیولپ ہوتی ہیں. اور جہاں پہ فزیکل ڈس آرڈرز ہیں ان میں کڈنی ریلیٹڈ اگر بات کی جائے تو کڈنی سٹون، لیور سٹون اور یوٹرس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں انہیں وداؤٹ آپریشن ڈیل کیا جا سکتا ہے. اور کتنے ریکوری چانسز ہیں پرسنٹ؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیس کی سچویشن پہ. اگر سویئر ہے، بہت زیادہ ایگراویشن ہے، 3rd اسٹیج پہ ہے تو اس صورت میں سرجری، لیکن اگر اس سے پہلے ہے تو میڈیسن کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور میڈیسنس کو آپ کو کتنا عرصہ استعمال کرنی ہوتی ہیں؟ یہ سچویشن پہ بیس کرتا ہے. کئی دفعہ تو میکسیمم 2 منتھس کے ساتھ ہی. کیونکہ مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے. نہیں، لمبا پروسیس اس سینس میں ہے کہ پیشنٹ بہت زیادہ ایگراویشن کی طرف چلا گیا ہوا ہے، بہت سویئر کیس ہے. اس صورت میں تو اوبویسلی اس کو ٹائم چاہیے، لیکن اگر سٹارٹ میں اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیا جاتا ہے جب بھی بیماری شروع ہوئی ہے تو ایسی صورت میں جلدی ریکوری سٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر رابعہ، بہت شکریہ آپ کا. ہومیوپیتھی علاج کو لے کے جی ہم بات کر رہے تھے، اور ڈاکٹر رابعہ کے مطابق یہ جو طریقہ علاج ہے بڑا ریلائبل بھی ہے، اور بہت ساری ایسے ڈیزیزز ہیں، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو ہومیوپیتھی سے ریکور بھی ہو جاتے ہیں. ڈپینڈز اینڈ اٹ ویریز فرام کیس ٹو کیس، پرسن ٹو پرسن، اس کی کنڈیشن کے اوپر. سو ہومیوپیتھی کا جو طریقہ علاج ہے پاکستان اور انڈیا سمیت بہت ساری جگہوں پہ پریکٹس ہو رہا ہے، لیکن ان کے مطابق پاکستان کے اندر اسٹیٹ لیول پہ ان کو اتنی سپورٹ حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو مزید انکریج کیا جائے یا لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنیس دی جائے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ہمارا شو پسند آیا ہوگا. فیڈ بیک ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ لازمی دیجیے گا. کل تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ.